السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبثين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق رسله، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، فالحمد لله رب العالمين. رفیقان گرامی و عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ عرض و معروض سے پیشتر آقائے کریم رؤوف الرحیم، دونوں جہاں کے مالک و مختار، وہ نبی جو اپنی زبان مبارکہ کو جنبش دے دے تو نظام حکومت تہو بالا ہو جائے، جس کی ترجمانی امام اہل سنت یوں کرتے ہیں: وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ نبی جو اپنی انگشت مبارکہ کو چند قطرات پانی میں ڈبو دے تو سینکڑوں پیاسے صحابہ شکم سیر ہو جائے، جس کی ترجمانی امام عشق و محبت یوں کرتے ہیں: نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اسی پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھے: اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حصول برکت کے لیے اور پڑھیں: صلی اللہ علی النبی وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رفیقان گرامی و عزیزان ملت اسلامیہ، ہم یہاں مجدد اعظم سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ذکر کے لیے حاضر ہوئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا ہم پر اتنا احسان ہے کہ کوئی دعویٰ کرنے والا اپنے دعوے میں کبھی سچا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ یہ اگر کہے کہ ہم اعلیٰ حضرت کے احسان کے نیچے نہیں ہیں۔ میں اس کو ثابت کروں
اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ صرف اعلیٰ حضرت کا احسان ہم سنیوں پر نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کا احسان وہابیہ پر بھی ہے، اعلیٰ حضرت کا احسان دیوبندیہ پر بھی ہے، اعلیٰ حضرت کا احسان قادیانی پر بھی ہے، اعلیٰ حضرت کا احسان نیچری پر بھی ہے، اعلیٰ حضرت کا احسان چکرالوی پر بھی ہے، اعلیٰ حضرت کا احسان گاندھوی پر بھی ہے، اعلیٰ حضرت کا احسان شمانیازی پر بھی ہے، جبریہ پر بھی ہے، قدریہ پر بھی ہے، معتزلہ پر بھی ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا فانی میں پیدا فرمایا، اس نے احسان عظیم کیا، اور اس دنیا میں پیدا فرمانے کے بعد صرف ہمیں ایسا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں پیدا کردہ لوگوں میں سے ہمیں الگ کر دیا اور ایک سچا مذہب عطا فرمایا، ہمیں مسلمان بنایا۔ اور مسلمان بنانے کے بعد ایسے نہیں کہ بس صرف آج نام کے مسلمان ہوتے ہیں، رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ ذرا غور تو کرے، وہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں جس کے صدقے میں ہمیں دنیا ملی ہے، جس کے صدقے میں ہمیں خوشیاں ملی ہے، جس کے صدقے میں ہمارے گھروں میں خوشیاں ہیں، جس کے صدقے میں ہمیں اولاد ملی ہے، جس کے صدقے میں ہمیں ایک ذرہ اس دنیا کا ہمیں دیا گیا ہے، اس کی گستاخی کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں اس میں سے بھی نہ بنایا، بلکہ ہمیں رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما کر کے ہمیں سنی گروہ میں سے بنایا، اہل سنت والجماعت میں سے بنایا۔ ذرا غور تو کرے، اتنے پر بس نہیں ہے، اب جب ایمان والا بنایا، ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے 72 فرقے تیار ہونے لگے، وہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے لگے۔ کوئی آیا اور کچھ کہہ کر ہمارے ایمان کو سلب کرنے کی ناپاک جسارتیں کرنے لگا، لیکن اللہ کا احسان عظیم ہے، اللہ کا بے پناہ احسان ہے، اللہ کا ہم پر فضل ہے، اللہ نے ہم پر رحم فرمایا۔ ذرا سوچے تو صحیح، ایمان بھی دیا، ایمان بچانے کا سامان بھی دیا، ایمان بھی دیا، امام احمد رضا بھی دیا کہ ایمان بچانے کا سامان اس دور میں اعلیٰ حضرت کی ذات ہے، جو تمہارا ایمان بچائے گی۔ میرے اعلیٰ حضرت کے بارے میں اسی لیے کہا جاتا ہے نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا، بریلی میں اگر احمد رضا پیدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوچے کہ صرف میرے اعلیٰ حضرت نے ہم پر نہیں بلکہ اس کو اس طریقے سے سمجھے کہ وہابیہ دیوبندیہ پر کیسے احسان کیا ہے۔ آپ اگر ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اپنی بیماری کا اس سے ذکر کرتے ہیں، اس کے سامنے اپنی پریشانیاں شیئر کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ مجھے تکلیف ہوتی ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، وہ سارا چیک اپ کرتا ہے۔ چیک اپ کرنے کے بعد کہتا ہے تمہیں یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے، اب تمہارا علاج ایک ہی رہ گیا ہے، آپریشن کرنا پڑے گا۔ جب تک آپ کا آپریشن نہیں کیا جائے گا اصلاح نہیں ہوگی، آپ کو آرام نہیں ہوگا، بیماری سے آپ چھٹکارا نہیں پا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو آپریشن کرنا ہے تو اتنا خرچ ہوگا۔ گھر والوں کو بلایا جاتا ہے، ان سے سگنیچر لیا جاتا ہے، ذمہ داری ان کے سر ڈالی جاتی ہے، ہم اس کا آپریشن کرنے جا رہے ہیں، ہم اس کو چیر پھاڑ کریں گے۔ اب ڈاکٹر کے یہاں سگنیچر ہو جاتی ہے، ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں لے کر جاتا ہے۔ آپریشن تھیٹر میں جب لے جاتا ہے وہاں آپ کو آئس کریم نہیں کھلائی جاتی ہے، وہاں آپ کے سر پر ہاتھ نہیں پھیرا جاتا ہے، وہاں آپ کو یہ نہیں کہا جاتا ہے آرام سے تھوڑی دیر سو اس کے بعد چلے جانا، بلکہ وہاں جانے کے بعد ڈاکٹر محبت کو بھول جاتا ہے، ڈاکٹر اپنائیت کو بھول جاتا ہے، ڈاکٹر دل کو مضبوط کرتا ہے، اس کے بعد کینچی کو اٹھاتا ہے، چھری کو اٹھاتا ہے، پیٹ کو کاٹتا ہے، چیر پھاڑ کرتا ہے۔ یہی تو میرے اعلیٰ حضرت نے کیا۔ کوئی کہہ رہا ہے رسول پاک کو علم غیب نہیں ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے دولت الوقیہ بالباقۃ البقیہ، میرے اعلیٰ حضرت نے رسالہ ایک کتاب لکھا، ایک کتاب لکھ کے اس کا آپریشن کیا۔ ارے نادا تو ایسا مت کر، تو بہک رہا ہے، تیرا عقیدہ خراب ہو رہا ہے، تو پریشان حال ہو رہا ہے، اب تو ایسا ہے کہ تو ایسا ہو گیا اسلام کے دائرے سے خارج ہو رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا تھا رسول پاک مر کر مٹی میں مل گئے، تو میرے اعلیٰ حضرت
حضرت نے اس کے عقیدے کو بتایا، پھر عقیدہ خراب ہو چکا ہے، ایسا مت کر، تو کافر ہو جائے گا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے سب کی رہنمائی کی اور ان کو بتایا تو غلط راہ پہ جا رہا ہے، تیری راہ یہ رہی ہے، ان کو بتا دیا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے احسان فرما دیا، ادھر ادھر بھٹکنے والوں سے یہ اعلان کر دیا بریلی کی دھرتی سے، آج وہ ان کی طرح آج مدد مانگنے سے ہی نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گیا وہ جہنم میں گیا، ان سے جو مستغنی ہوا، اے رسول، اے خلیل اللہ کو، اے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ۔ اللہ اکبر، سوچے تو صحیح میرے اعلیٰ حضرت نے کیسا احسان فرمایا ہے، ان لوگوں کو بھٹکتے ہوئے کو کہا یہ تمہاری راہ نہیں ہے، ان کو سچی راہ دکھائی، لیکن کیا کرے ان کے نصیب میں وہی لکھا تھا، ان کے ہاں یہی حال ہونا تھا ان کا۔ ذرا غور کرے، اب کوئی اگر اپنا سنی کہتا ہے کہ ارے وہ تو ان کے اوپر ہوگا، ہم پر احسان نہیں ہے، اسے ذرا قریب کرو اور اس کو یاد دلاؤ 1919 کی وہ پیشن گوئی، امریکہ کی سرزمین پر بیٹھنے والا پروفیسر البرٹ نے جب ایک پیشن گوئی کی تھی کہ 1919 17 دسمبر کو ایک ایسا معاملہ پیش آنے والا ہے جس سے آپ دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ قیامت صغریٰ نما ہو گئی۔ ذرا آپ غور کریں، جب یہ اس نے پیشن گوئی کی تھی تو صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا ہر فرد دہشت میں تھا، ہر فرد خوف میں تھا، ہر فرد سوچ رہا تھا کہ یہ کیسی پیشن گوئی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ سورج کے مقابلے میں چند سیارے آ جائیں گے، تقریباً 6 سیارے یعنی 6 ستارے سورج کے مقابلے میں آ جائیں گے، وہ اپنی مقناطیس یعنی اپنی طرف کھینچنے والی طاقت سے، اپنی طرف کھینچنے والی لہروں سے سورج کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ ان کا معیار، ان کا درجہ، ان کا دقیہ اس وقت بہت اعلیٰ معیار پر چلا جائے گا، اور جب سورج کے مقابلے میں آئیں گے، سورج کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کریں گے تو سورج کا اتنا بڑا گولا اپنی طرف نہیں آئے گا، لیکن سورج میں ایک شگاف ہو جائے گا، سورج میں ایک سوراخ ہو جائے گا جو پوری دنیا کے لوگ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے اس کو دیکھیں گے، اور سورج میں جب شگاف ہوگا، سورج میں جب سوراخ ہو جائے گا تو ہوا متزلزل ہو جائے گی، زمین میں زلزلے آئیں گے، زمین اپنی پہلی حالت میں آنے کے لیے کئی ہفتے گزر جائیں گے۔ جب ایسی پیشن گوئی ہوئی، ہر نقص و ناقص پریشان تھا اور سب لوگ پریشان پوری دنیا میں، جب دیکھا جا رہا تھا کہ البرٹ اتنا بڑا پروفیسر ہے، اتنا بڑا سائنسداں ہے، اتنا بڑا دانشور ہے، اب اس نے پیشن گوئی کی ہے اس لیے کہ اس نے سیاروں کے نظام کو دیکھا ہوگا، اس نے سیاروں کی ڈگریوں کو ناپا ہوگا، اس نے سیاروں کے دقیہ کو ملایا ہوگا، اس نے سیاروں کے برج کو ملایا ہوگا۔ لیکن قربان جائیے بریلی کی دھرتی کے امام پر، قربان جائیے سائنسدانوں کے امام پر، قربان جائیے امام عشق و محبت پر، قربان جائیے علم ریاضی کے امام پر، قربان جائیے وہ امام احمد رضا خان پر۔ ذرا سوچے تو صحیح، میرے اعلیٰ حضرت کو جب یہ خبر دی گئی، پٹنہ کے ایکسپریس انگریزی اخبار میں یہ خبر چھپ چکی تھی، جب اعلیٰ حضرت کو خبر ملی 18 اکتوبر کے اخبار میں البرٹ کی ایک پیشن گوئی چھپی ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا، اس کے اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے خبر شائع کروائی، فرمایا کہ اے مسلمانوں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے مسلمانوں اپنے ایمان کو کمزور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اے مسلمانوں وہ سائنسداں ہوگا اپنے گھر کا ہوگا، وہ سائنسداں ہوگا سیاروں کی وہ چال سمجھتا ہوگا، لیکن میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے کل فی فلک یسبحون، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ چاند اور سورج اپنی ایک مقدار سے ٹھہرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے دلائل انہوں نے قرآن سے ثابت کر دی۔ جب اعلیٰ حضرت نے قرآن سے دلائل دے دی، حدیث سے دلائل دینے کے بعد پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آؤ اب البرٹ کے اس کے فن سے اس کی دلیل دی جائے، البرٹ لائے اور پروفیسر آوے۔ لوگ سمجھتے تھے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا ایک معمولی مولانا ہے، جیسے آج کچھ کم فہم لوگ ہیں جو کچھ بدخصال لوگ ہیں اپنے ذہن میں یہ بات رکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ایک مولانا تھے، اعلیٰ حضرت ایک محرر تھے، اعلیٰ حضرت فتویٰ نویسی کرتے تھے۔ ارے قربان جائیے اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
وہ صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ سائنسداں کی جہاں ذہانت ختم ہوتی ہے وہاں سے اعلیٰ حضرت کا پہلا قدم شروع ہوتا ہے. جہاں علم ریاضی میں مہارت رکھنے والے کی عقل حیران ہو جاتی ہے تو اس عقل سے ماورا میرے امام احمد رضا نظر آتے ہیں. رب کریم جب جسے عطا فرماتا ہے تو اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی شخص نہیں ہوتا ہے. اللہ اسے وہ صلاحیت عطا فرماتا ہے, وہ قوت عطا فرماتا ہے جس کی رفعتوں کا اندازہ مشکل ہوتا ہے, جس کی بلندی کا اندازہ مشکل ہوتا ہے, جس کی بلندیوں کے اندازے کے لیے بڑے بڑوں کی ٹوپیاں گر جایا کرتی ہے لیکن پہلے سینے تک نہیں پہنچتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اب بتایا کہ وہ سائنسداں ہوگا, اب آؤ اس کی بولی میں اس کے دلائل دیے جائیں, اس کی بولی میں اس کا جواب دیا جائے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس دن 5:30 بجے انڈین ریلوے ٹائم سے 5:30 بجے فلاں ملک میں اتنا ٹائم ہوگا, فلاں ملک میں اتنا ٹائم ہوگا, فلاں ملک میں اتنا ٹائم ہوگا. اس کے بعد بتاتے ہیں اس نے جو سیاروں کی گنتی بتائی ہے اس نے بتایا ہے یورینس اتنے دقیے پر ہوگا, اس برج میں ہوگا, اس کا دقیہ اتنا دقیہ ہوگا, اور اس نے بتایا ہے کہ زہرہ اس درجے پر ہوگا, رمیخ اس درجے پر ہوگا, اور دیگر سیارے اس درجے پر ہوں گے. تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کی گنتی غلط ہے, اس کا حساب غلط ہے. آؤ اب ہم بتاتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سنو, اس نے جس کا اندازہ لگایا ہے اس نے کسی کا درجہ 5 بتایا ہے, کسی کا درجہ 9 بتایا ہے, کسی کا درجہ 17 بتایا ہے, کسی کا درجہ 13 بتایا ہے, کسی کا درجہ 26 بتایا ہے, لیکن یہ غلط ہے. اب احمد رضا بتا رہا ہے اس دن ایک پتا بھی تیز نہیں ہوگا, زمین اپنی حالت پر باقی رہے گی. ہوا جتنی تیز 15 دسمبر کو چلے گی, ہوا جتنی تیز 16 دسمبر کو چلے گی, ہوا اتنی ہی تیز 17 دسمبر کو چلے گی. نہ ہوا متزلزل ہوگی, نہ ہی کوئی زلزلہ آئے گا, نہ ہی کوئی ایسی بات پیدا ہوگی جس سے لوگ پریشان حال ہو. اب پوری دنیا حیران پریشان ہے. ایک مولانا نے البرٹ کو چیلنج کر دیا ہے, ایک مولانا نے بریلی کی دھرتی پر بیٹھے یہ اعلان کر دیا ہے. وہ مولانا کون ہے جو بریلی کی بھی اسکول میں کبھی قدم نہیں رکھا ہے لیکن مقابلہ سائنسدانوں کا ہے. ارے وہ مقابلہ کیا تھا, بتانا تھا کہ جذب کے عالم میں جو لب مومن سے نکلے حقیقت میں وہ تقدیر الہی ہے. میرے اعلیٰ حضرت نے اعلان کر دیا کہ اس نے جو درجہ بتایا ہے اس کے حساب سے وہ غلط ہے. اب میں حساب کرتا ہوں, سیاروں کا علم میرے اعلیٰ حضرت کو ہے. اعلیٰ حضرت نے بتایا اس دن اس تاریخ میں یہ سیارہ 124 درجے پر ہوگا. اس کا جو درجہ اس نے بتایا ہے, اس کا برج جو بتایا ہے کہ میزان میں ہوگا, کوئی کسی کا برج قوس میں ہوگا, کسی کا برج سنبلہ میں ہوگا, کسی کا برج تلو میں ہوگا, لیکن یہ سارا حساب اس کا غلط ہے. اب میں بتاتا ہوں. جب اعلیٰ حضرت نے یہ ساری چیزیں بتا دی اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سائنس صاحب کو ذرا سوچنا چاہیے کہ سورج کو اتنے دور سے کھینچنے کی چھوٹے چھوٹے سیارے صلاحیت رکھتے ہیں, تو جب ایک لائن میں ایک قران میں جب 6 سیارے ہوں گے تو ایک سیارہ دوسرے کو نہیں کھینچ لے گا, ایک سیارہ دوسرے کو نہیں کھینچے گا. سورج تو بڑا گلا ہے لیکن جب یورینس 268 ڈگری پر ہوگا اور زہرہ اتنی ڈگری پر ہوگا, مشتری اتنی ڈگری پر ہوگا, تو سب سے پہلے آپس میں فساد ہوگا, آپس میں کھچاؤ ہوگا, آپس میں تناؤ ہوگا. اور سائنسداں کہہ رہے ہیں, پروفیسر البرٹ کہہ رہا ہے سورج کو کھینچے گا. نہیں, یہ نہیں ہو سکتا ہے. جب میرے اعلیٰ حضرت کی طرف سے بھی یہ خبر شائع ہو گئی, اب دنیا کی آنکھیں دو ہو گئی. ایک آنکھ بریلی کی دھرتی پر ہوتی, دوسری آنکھ سائنسداں کے ہاں ہوتی. یہ دل اگر بریلی کی دھرتی پر ہوتا, دماغ البرٹ کے ہاں ہوتا, لیکن لوگوں نے دیکھا اب مقابلہ احمد رضا نے کیا ہے. آخر دیکھا جائے مسلمان کا وہ امام کیا کہہ رہا تھا, مسلمان کا وہ امام کیا کہہ رہا تھا. معاملہ کیا ہوتا ہے, 17 دسمبر کا سورج طلوع ہوتا ہے, سیارے جس درجے میں تھے ویسے ہی ہے. پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ جہاں سائنسدانوں کا علم ختم ہوتا ہے وہاں رسول پاک کے عاشق صادق کا علم شروع ہوا. دنیا نے دیکھا کہ جو ہوا 16 دسمبر کو تھی وہی ہوا, وہی موسم, وہی معاملہ 17 دسمبر کو بھی تھا, نہ کچھ ہوا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. ذرا بولو, غور کریں. جو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت صرف ایک امام تھے, اعلیٰ حضرت صرف فتویٰ لکھتے تھے. ارے سائنسداں کی سائنس تھی وہاں ختم ہو جایا کرتی تھی, اسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 100 سال کے بعد تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہوگا جو سنت کو زندہ کیا کرے گا,
گا اور وہ بھٹکے ہوئے کو راہ راست پر لائے گا. تو وہ کون ہوتا ہے؟ وہ مجدد ہوا کرتا ہے. اور مجدد ایسا نہیں ہوتا جس سے سوال کیا جائے تو وہ خاموش رہے، بلکہ مجدد ایسا ہوتا ہے وہ جس فن کا سوال کیا جائے. آپ کے بہنوئی سرکار اعلیٰ حضرت کے بہنوئی نے ایک بار عرض کیا، حضور آپ کو معلوم ہے ایک ایسی مشین آ گئی ہے، میں تو دیکھا دنگ رہ گیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کون سی مشین آئی ہے؟ وہ کہنے لگے حضور ایک ایسی مشین ہے کہ حساب آپ کتنے انکوں کا لے آؤ لیکن وہ سیکنڈوں میں، وہ منٹوں میں آپ کو جواب دے دے. چاہے آپ مائنس میں جائے، چاہے آپ پلس میں جائے، چاہے آپ ڈیوائڈ میں جائے، جس طریقے کا حساب چاہے وہ مشین منٹوں میں کر دیتی ہے. اس وقت کیلکولیٹر کا ایجاد ہوا تھا. میرے اعلیٰ حضرت نے پوچھا اچھا وہ صرف حساب بتاتا ہے یا سائنس کا مسئلہ بھی بتاتا ہے، جغرافی کا مسئلہ بھی بتاتا ہے، ریاضی کا مسئلہ بھی بتاتا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں حضور یہ تو صرف حساب کا مسئلہ بتاتا ہے، حساب آسان کرتا ہے، حساب جوڑ گھٹاؤ کو بتاتا ہے. تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا الحمدللہ میرے پاس ایک ایسا صندوق ہے جس میں تم جو سوال کرو اس سے جواب آ جائے گا. اب چاہے تم سائنس کا سوال کرو، چاہے سوشل اسٹڈی کا سوال کرو، چاہے میتھمیٹکس کا سوال کرو، تم جس فن کا سوال کرو، چاہے حدیث کا سوال کرو، چاہے فقہ کا سوال کرو، چاہے فلسفہ کا سوال کرو، چاہے منطق کا سوال کرو، چاہے علم کلام کا سوال کرو، چاہے نحو کا سوال کرو، چاہے صرف کا سوال کرو، جو سوال کرو اس صندوق سے جواب فوراً آ جائے گا. ان کے بہنوں ہی پریشان، حضور آپ نے ایسا صندوق کہاں رکھا ہے؟ یہ کون سے صندوق کی آپ بات کر رہے ہیں؟ میرے اعلیٰ حضرت نے تحدیث نعمت کے طور پہ اپنے سینے کا ایک بٹن کھول کے بتایا تھا یہ وہ صندوق ہے کہ وہ کیلکولیٹر تو ایک جواب دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے احمد رضا کو وہ صلاحیت دی ہے تم ادھر سے سوال کرو ادھر سے جواب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مجدد ہوا کرتا ہے میرے دوستو. اعلیٰ حضرت کو اتنی صلاحیتیں تھی، اتنے علم کے مالک تھے کہ بڑے بڑے لوگ پریشان رہتے. علی گڑھ یونیورسٹی کے ضیاء الدین پروفیسر جب علم ریاضی میں ان کا معاملہ پھنسا، اب وہ علم ریاضی ابھی آپ راجستھان کی یونیورسٹیوں میں جائیں گے تو مشکل ہے کہ کوٹا میں پروفیسر مل جائے جو علم ریاضی میں مکمل مہارت رکھتا ہو، یہ بہت مشکل ہے. لیکن میرے اعلیٰ حضرت کے بارے میں جب سنا گیا تو پروفیسر ضیاء الدین صاحب کو ایک دن سید سلیمان اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ یہ ضیاء الدین پروفیسر بہت پریشان نظر آ رہے ہیں. ان کی پریشانی کا باعث پوچھا پروفیسر صاحب آخر معاملہ کیا ہے؟ آپ پریشان حال نظر آ رہے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے کہ آپ کے چہرے سے پریشانی کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا اے سید سلیمان صاحب میں کیا عرض کروں، میں دیکھ رہا ہوں کئی دن سے میرا ایک مسئلہ پھنس گیا ہے، وہ علم ریاضی کا ہے. میں نے کئی دن سے کتابیں الٹ پلٹ کرنا شروع کیا، کئی پروفیسروں سے مشورہ کیا، کئی پروفیسروں کی رائے لی، لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا ہے. تو سید سلیمان اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ ایسا ہے ذرا بریلی میں ایک مولانا احمد رضا ہے، ان کے پاس اپنا یہ معاملہ لے کے چلے جائیے، ہو سکتا ہے وہ حل کر دے. تو سر ضیاء الدین نے کہا تھا کہ کیا سید صاحب آپ بھی مذاق بنا رہے ہیں، آپ ذرا سوچئے تو صحیح. اس مولانا کا نام میں نے بھی سنا ہے لیکن یہ بھی میں نے سنا ہے وہ مولانا کبھی اپنے گھر سے اپنے محلے اپنے شہر کے اسکول میں کبھی نہیں گئے ہیں، وہ بھلا علم ریاضی کا مسئلہ کیسے حل کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد دوسرے ہفتے جب سید صاحب نے پوچھا ارے میری بات مان لیتے تو پروفیسر صاحب نے کہا تھا سید صاحب اب میں نے ارادہ کر لیا ہے، میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، اب میں جرمن جاؤں گا اور وہاں کی یونیورسٹیوں میں جہاں بڑے بڑے پروفیسران ہیں، اس علم میں بڑا عبور رکھنے والے لوگ ہیں، بڑی مہارت رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے سامنے میں یہ مسئلہ پیش کروں گا، وہ لوگ حل نکال سکتے ہیں. تو سرکار سید سلیمان اشرف علی رحمٰن نے فرمایا تھا کہ پروفیسر صاحب جب آپ جرمن جا رہے ہیں تو میں آپ کے جانے کا انکار نہیں کروں گا، آپ کے سفر میں رخنا نہیں ڈالوں گا، لیکن جب جرمن تک جا رہے ہیں تو میرا ایک عریضہ یہ ہے کہ ذرا بریلی کی دھرتی سے ہو کے نکلیے، مولانا احمد رضا سے مل کے نکلیے
ہو سکتا ہے کچھ معاملہ پیش آئے۔ اب یہ بات ان کے دماغ میں بیٹھ گئی۔ ضیاء الدین پروفیسر نے کہا اچھا آپ کی بات کو میں مد نظر رکھتا ہوں اور میں چلتا ہوں، اگر آپ بھی ساتھ چلے تو اچھی بات ہے۔ سید سلیمان اشرف اور پروفیسر ضیاء الدین جب علی گڑھ یونیورسٹی سے نکلے ہیں، سید سلیمان اشرف اس وقت علی گڑھ یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر تھے، دونوں ساتھ میں نکلتے ہیں۔ اب بریلی نہیں پہنچتے بلکہ مہررہ مقدسہ پہنچتے ہیں۔ مہررہ مقدسہ پہنچنے کے بعد وہاں پر سید سرکار مہدی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ آنے کا باعث پوچھا جاتا ہے، بولے ہم بریلی جانے کے لیے نکلے ہیں۔ تو سرکار مہدی میاں علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا ہاں میں نے سنا ہے مولانا احمد رضا کی طبیعت خراب ہے، آپ دونوں جا رہے ہیں، میں بھی ساتھ ہو لیتا ہوں، ان کی عیادت کر لوں گا، مزاج پرچی ہو جائے گی۔ سرکار مہدی میاں علیہ الرحمہ بھی ساتھ میں ہو گئے۔ دو سید زادے ہیں اور ایک پروفیسر ضیاء الدین صاحب ہے۔ تین شخص جب بریلی کی دھرتی پہ پہنچتے ہیں، اس وقت اعلیٰ حضرت بیمار تھے، اس وقت اعلیٰ حضرت کی طبیعت علیل تھی، اس وقت اعلیٰ حضرت بستر علالت پہ تھے۔ اعلیٰ حضرت لیٹے ہیں، خبر دی گئی کہ سرکار سید مہدی میاں علیہ الرحمہ مہررہ مقدسہ سے تشریف لائے ہیں، سید کی تعظیم میرے اعلیٰ حضرت سے سیکھیے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے ساداتوں کی تعظیم بتائی ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھا مہدی میاں صاحب یعنی شہزادے آئے ہیں، فوراً پورے گھر میں پردہ کیا جائے اور سرکار کو اندر بلایا جائے۔ سرکار امام احمد رضا بستر علالت پر ہے، لیکن جیسے ہی سید صاحب قبلہ سامنے سے تشریف لاتے ہیں، میرے اعلیٰ حضرت اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور آنے کا باعث پوچھتے ہیں، آنے کی وجہ پوچھتے ہیں کہ سید صاحب قبلہ کو یہاں کیسے آنا ہوا۔ سرکار مہدی میاں علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ میں نے سنا حضرت کی طبیعت علیل ہے تو میں عیادت کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، مزاج پرچی کے لیے حاضر ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد سید سلیمان اشرف سے پوچھا سید سلیمان صاحب کو کیسے آنا ہوا، تو انہوں نے عرض کیا حضور میں یہ پروفیسر صاحب آ رہے تھے، ان کا کوئی معاملہ پیش آیا ہے، یہ کئی مشکلات میں ہے، تو وہ مشکل کے حل کے لیے میں حضور کی بارگاہ میں ان کی معیت میں ان کے ساتھ آ گیا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا بتائیے پروفیسر صاحب کا کیا معاملہ تھا جو علی گڑھ چھوڑ کے یہاں تک آنا پڑا۔ اب پروفیسر صاحب اب تک اپنے مزاج میں تھے، عرض کرتے ہیں حضور ابھی آپ کی طبیعت علیل ہے، حضور ابھی آپ کی طبیعت خراب ہے، مسئلہ بہت زیادہ مشکل ہے، مسئلہ بہت سخت ہے، معاملہ بہت ہارڈ ہے، ابھی آپ کے مزاج میں اس کا جواب نہیں آئے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کی حرارت، آپ کا ٹیمپریچر ہائی ہے، اس لیے ابھی آپ آرام کریں، آپ کی حالات بحال ہو جائیں گے، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، تب میں اپنا مسئلہ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا ارے پروفیسر صاحب آپ کے لیے ہو سکتا ہے وہ مسئلہ سخت ہو سکتا ہے امام حضرت رضا کے ذہن میں اس کا جواب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے پہلے عطا فرما دے۔ پروفیسر صاحب نے کہا اچھا آپ کا اتنا اصرار ہے تو لیجئے میں آپ کے سامنے سوال پیش کر دیتا ہوں۔ جب پروفیسر صاحب نے ادھر سے سوال بولنا شروع کیا، ایک جملہ دو جملہ، ایک سطر دو سطر، جب لمبا سوال اپنا بول چکے، پروفیسر صاحب کی ایک طرف زبان خاموش ہوئی تھی، ادھر نبی کا عاشق ادھر سے جواب دینا شروع کرتا ہے۔ پروفیسر صاحب آپ کا جواب یہ ہے، پروفیسر صاحب آپ کا جواب یہ ہے، جب آپ نے آپ اس بات میں الجھے تھے اس الجھن میں سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے، اب یہ جواب آپ لے لیجئے۔ پروفیسر صاحب بول اٹھے قسم خدا کی اب تک میں نے سنا تھا علم لدنی کس کو کہتے ہیں، لیکن قسم خدا کی وہ علم لدنی جو رب تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے وہ میں نے دیکھ لیا۔ امام احمد رضا کے سینے میں وہ جو علم ہے اسی کو علم لدنی کہا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اے رسالت، اے زان اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ ذرا غور کرے میرے اعلیٰ حضرت نے کیسی کیسی گٹھیاں سلجائی ہے۔ ایک زمانے سے بڑی بڑی یونیورسٹیاں ابھی اس پر بحث کرتی تھی، یہاں تک کہ حضرت امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے آج تک جتنے بھی پروفیسر آئے، جتنے بھی فقہا آئے، جس نے بھی اس بحث میں اپنا ذہن دوڑایا ہے تو وہ نتیجے پر یہ پہنچے کہ پانی کا کوئی کلر نہیں ہے، لوگوں نے یہی کہا۔ لیکن جب یونیورسٹی میں معاملہ گیا تو پروفیسروں نے کہا اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پانی کا کلر سفید ہے۔ دلیل مانگی گئی، اچھا بتاؤ کیسے آپ نے کہا کہ پانی کا رنگ سفید ہے؟ تو پروفیسران کہنے لگے، تحقیق کرنے والے کہنے لگے، ریسرچ کرنے والے کہنے لگے اس لیے ہم اس دلیل سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جب پانی کو فروزر میں رکھ دیا جاتا ہے، پانی کو آئس کیا جاتا ہے، پانی کو برف بنایا جاتا ہے، تو جب پانی برف ہو جاتا ہے تو بالکل سفید ہو جاتا ہے، بالکل وائٹ ہو جاتا
جاتا ہے، اس کی وائٹنس کا اندازہ اس کو دیکھنے سے پتا چل جاتا ہے، اس لیے یہ پانی کا کلر وائٹ ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا یہ کون سی بے وقوفی والی دلیل لے کر آئے ہو، تب تو ہمیں خون کا کلر لال نہیں بلکہ کالا کہنا چاہیے، اس لیے کہ جب جانور کاٹے یا خون نکلتا ہے تو تھوڑی دیر میں وہ جم جاتا ہے اور وہ کالا ہو جاتا ہے، تو آپ خون کا رنگ کیوں سرخ کہتے ہو، اس کا کلر لال کیوں بتاتے ہو، اس کا کلر ریڈ کیوں بتاتے ہو، اس کا کلر کالا بتانا چاہیے، اس لیے کہ جمنے کے بعد خون کالا ہو جایا کرتا ہے اور جمنے کے بعد برف سفید ہو جائے۔ اب پروفیسر سر کھجلانے لگے، واقعی بات تو صحیح ہے، مولانا کی بات تو بہت معاملہ رکھ رہی ہے، مولانا کی بات تو صحیح ہے۔ اب وہ لوگ پریشان تھے، میرے اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ پانی کا رنگ کیسے، پہلے حدیث سے بتا دوں، جو ایک حدیث سنائی کہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک تمر یعنی کھجور، دو سیاہ چیزوں کا، ایک کھجور اور دوسرا پانی۔ حدیث سے ثابت ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پانی کا کلر سیاہ بتایا ہے۔ اب آئیے میرے اعلیٰ حضرت نے دلیل دی کہ سنو، کوئی بھی کپڑا اٹھاؤ اور کوئی بھی کپڑا لو، اس کا کوئی ایک کونا بھگا دو پانی میں ڈالنے کے بعد، جب اس کو سکھاؤ تمہاری نظر کہے گی کالا دکھ رہا ہے، تمہاری نظر دیکھے گی سیاہ دکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت نے، جو برسوں سے بحث چل رہی تھی، میرے امام احمد رضا نے بتا دیا پانی کا کلر سیاہ نما ہے، یعنی کالا پڑتا ہے، کالا کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ بڑے بڑے پروفیسروں نے جب ریسرچ کیا تو کہا کہ واقعی بات تو صحیح ہے کہ جو امام احمد رضا نے بتایا، آخر یہ چیزیں کیا تھی، یہ کون سی صلاحیت تھی میرے اعلیٰ حضرت کے پاس کہ بڑے بڑے لوگ اپنے گھٹنے ٹیک دیا کرتے تھے، بڑے بڑے مسائل چٹکیوں میں حل کیا کرتے تھے، آخر یہ وہ چیز تھی۔ اس لیے کہ میرے اعلیٰ حضرت ایک بار فلسفہ کھول کے بیٹھے، ابھی پڑھ ہی رہے تھے کہ والد گرامی کا وہاں سے گزر ہوا، فرمایا احمد رضا کیا پڑھ رہے ہو، دیکھا فلسفہ پڑھ رہے ہو، تمہیں یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سارے علوم تو مدینے سے تمہیں ایسے ہی حاصل ہو جائیں گے، جو پڑھنا ہے وہ پڑھو۔ میرے اعلیٰ حضرت نے اسی لیے ہمیں بتا دیا ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے جب لوگ کیچڑ اچھال رہے تھے کہ غریب نواز کے آستانے پر مت جا، لوگ کہہ رہے تھے غوث اعظم کے آستانے پر مت جا، لوگ کہہ رہے تھے مخدوم سمنا کے پاس مت مانگو، لوگ کہہ رہے تھے کہ تمہیں مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگو، مخدوم ماہیم کے پاس مت مانگو، مخدوم سمنا کے پاس مت مانگو، تمہیں مانگنا ہے تو صرف اللہ کے پاس مانگو۔ لوگ جب یہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں مانگنا ہے تو نبی کچھ دینے والے نہیں ہے، جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کوئی چیز نہیں دے سکتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کا علم دیکھا جائے تو پوچھے کہ اعلیٰ حضرت آپ نے کیا مانگا، کیا ملا، تو میرے اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھتے ہیں، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول میرے اعلیٰ حضرت نے پوری دنیا کو مزاج دے دیا ہے۔ جب علم غیب مصطفیٰ پر تنقید کی جاتی تھی، علم غیب مصطفیٰ پر انگشت نمائی کی جاتی تھی، نبی کی حیات پر انگشت نمائی کی جاتی تھی، نبی کے اختیارات پر انگلیاں اٹھائی جاتی تھی، تو میرے اعلیٰ حضرت نے تنے تنہا سب کا جواب دیا۔ اسی لیے تو آج ہر کونے سے یہ آواز آتی ہے وادی رضا کی ہے، وہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر جو اس صدی میں ہے وہ تنہا رضا کا ہے، اور اعلیٰ حضرت خود پکار اٹھتے ہیں تحدیث نعمت کے طور پر کہ ملک سخن کے صاحب تم کو رضا مسلم، جس سمت دیکھیے سکے بٹھا دیے ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا نوازا تھا، اب ہم لوگ اعلیٰ حضرت کے علم کو ناپنے بیٹھے تو ہماری یہ استطاعت نہیں ہے۔ میرے دوستو، اعلیٰ حضرت کا ہم پر اتنا احسان ہے کہ ذرا سوچے اگر اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو ہمارا حال کیا ہوتا، ہم کس مرحلے میں ہوتے۔ چاروں طرف سے لوگوں نے دن پر حملہ کر دیا تھا، چاروں طرف سے لوگوں نے ہمیں خواجہ غریب نواز کے آستانے سے دور کرنے کی ناپاک کوششیں کی تھی۔ میرے اعلیٰ حضرت تھے کہ سب کا دفاع کیا ہے، سب کا جواب دیا ہے، کئی مسئلے پر کئی کتابیں میرے اعلیٰ حضرت نے تنے تنہا لکھی ہے، اور ایسی لکھی ہے کہ آج تک کوئی بھی وہابی، کوئی دیوبندی، کوئی قادیانی، چاہے 72 فرقے تمام سمٹ کر ایک جھولی میں آ جائے، میرے اعلیٰ حضرت کے ایک جواب کا جواب نہیں لا سکتے ہیں، میرے اعلیٰ حضرت کے ایک جواب کا جواب نہیں لا سکتے ہیں۔ تو پوری زندگی میرے اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی درس دیا ہے جو قرآن
قرآن نے درس دیا ہے وہی درس دیا جو رسول پاک نے درس دیا، وہی درس دیا جو صحابہ نے درس دیا، وہی درس دیا جو ائمہ نے درس دیا، وہی درس دیا جو امام اعظم بتاتے تھے، جو امام ظفر بتاتے تھے، جو امام شافعی بتاتے تھے، جو امام غزالی بتاتے تھے، وہی میرے اعلیٰ حضرت نے درس دیا ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، آج ہم لوگ وہابی دیوبندی سے رشتہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، آج ہم ان سے تعلق بنائے چلے جا رہے ہیں، لیکن ذرا آپ نے غور کیا کہ قرآن کا کیا حکم ہے، قرآن کیا فرما رہا ہے؟ بس ہم اپنی رشتہ داریاں دیکھتے رہے، ہم اپنی ضروریات کو دیکھتے رہے، ہم اپنے آپ کو دیکھتے رہے کہ دنیا میں آئے ہیں ضروریات ہے۔ میرے دوستو، دنیا میں آئے ہو جب آپ کے مقابلے میں، جب دین کے مقابلے میں چاہے کیسی بھی ضرورت آئے، دین کے مقابلے میں کوئی بھی آوے اسے لات مار دو، دین کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں کہ دیوبندی وہابی ہے، ہم ان سے تھوڑا رشتہ ناتا رکھتے ہیں، قرآن اعلان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، اپنے باپ یا اپنے بھائی کو اپنا دوست نہ بناؤ جبکہ وہ کفر پر، ایمان پر کفر کو ترجیح دے۔ ذرا سوچے تو صحیح کہ قرآن یہ اعلان کر رہا ہے ان کو اپنے قریب نہ کرو، اور ہم جو ہے ہم اپنی رشتہ داریاں دیکھ رہے ہیں۔ ذرا سوچے تو صحیح، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین جب مکہ کی سرزمین پر اسلام کا اعلان ہوا تھا، رسول پاک نے فاران کی چوٹی سے اعلان کیا تھا، رسول پاک نے فرمایا تھا کہ اے لوگو آؤ ایک دین کی طرف آ جاؤ، اے لوگو سورج تمہارا معبود نہیں ہو سکتا، اے لوگو چاند تمہارا معبود نہیں ہو سکتا، اے لوگو پتھر تمہارا معبود نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی سے اعلان کیا تھا، ایک خدا کی پرستش کرو، وحدہ لا شریک کی پرستش کرو، ایک خدا ہے، وہی پورے نظام کو چلاتا ہے، وہی دن سے رات، رات سے دن بناتا ہے۔ میرے رب قدیر کے وحدانیت کا اعلان کیا تھا تو لوگ ان کے اپنے چھوڑ کے چلے گئے تھے، لیکن میرے رسول پاک نے پھر ابو جہل کو کبھی گلے نہیں لگایا، میرے رسول پاک نے کبھی ابو لہب کو گلے نہیں لگایا، عتبہ اور شیبہ کو گلے نہیں لگایا۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں میرے رسول پاک سرور کائنات نے تو دشمنوں کو گلے لگایا، تو میں کہوں گا اگر لگایا بھی ہے تو میرے رسول پاک کو علم غیب تھا، میرے رسول پاک کو علم غیب ہے، وہ جانتے تھے کہ کس کو گلے لگاؤں گا تو ایمان لے آئے گا، ان کو علم غیب تھا۔ ہمیں کیا معلوم، ہم کون ہوتے ہیں وہابیوں کو گلے لگانے والے؟ ارے یہ گلے لگانا چھوڑ دیا کریں، اس لیے کہ تھوڑی سی بھی اس سے بو آئے تو اس سے دور ہو جاؤ۔ یہی میرے رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا۔ تو ذرا صحابہ کی زندگی کو دیکھے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی تو کیا صحابہ نے یہ دیکھا تھا مکہ میں ہماری زمینیں ہیں، مکہ میں ہماری کھیتیاں ہیں، مکہ میں ہمارے جانور ہیں، مکہ میں ہمارے رشتہ دار ہیں؟ یہ صحابہ نے نہیں دیکھا تھا، بلکہ کوئی اپنے بھائی کو چھوڑ رہا ہے، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ رہا ہے، کوئی اپنے باپ دادا کو چھوڑ رہا ہے، دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ رہا ہے، کوئی اپنی زمینیں چھوڑ رہا ہے، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ رہا ہے۔ لوگ اپنے گھر سے سامان لیے بنا تنے تنہا ایک چادر لپیٹ کے رب قدیر کے پیارے حبیب کے دامن میں چھپ کے مدینہ منورہ کی طرف گئے تھے۔ بتاؤ میرے صحابہ کا عشق کیسا تھا، میرے صحابہ کا دین کیسا تھا، میرے صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ آپ ذرا غور تو کریں، انہوں نے اپنے مکانات کو نہیں دیکھا تھا، اپنی رشتہ داریوں کو نہیں دیکھا تھا۔ آج ہم کون ہیں؟ جب ایسا ایمان تھا، جب ایسی مضبوطی تھی، جب ایسا دامن مصطفیٰ سے وفائی اور ایثار کا جب ان کے پاس عمل تھا تو کیا تھا؟ 313 تھے، ہزاروں پر بھاری تھے، تب کیا تھا؟ 72 تھے، 22,000 پر بھاری تھے۔ کربلا کے میدان میں ادھر بھی اذان ہو رہی ہے، ادھر بھی اذان ہو رہی ہے، ادھر بھی تلاوت ہو رہی ہے، ادھر بھی تلاوت ہو رہی ہے، لیکن میرے امام عالی مقام نے درس دے دیا، اے لوگوں تمہارے دور میں ایسے لوگ آئیں گے جو نانا جان کی شریعت کو پامال کریں گے، جو نانا جان کی گستاخی کریں گے، نانا جان کی امت اور نانا جان کے محبوبوں پر گستاخیاں کریں گے۔ تب تم یہ مثال دیکھ لینا کہ سب سے پہلے نانا جان کے دین کی بقا کے لیے، سب سے پہلے ناموس رسالت کے لیے، سب سے پہلے رسول پاک کے دامن پر کیچڑ اچھالنے والے لوگوں کے لیے امام علی مقام آئے تھے، امام علی اصغر آئے تھے، امام علی اکبر آئے تھے، قاسم آئے تھے۔ حضرت عباس علمبردار کے اس بازوؤں سے پوچھو جو میدان کربلا میں انہیں پیش کر دیا، کیا وہ لوگ ہاتھ نہیں ملا سکتے تھے؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا ہمیں سمجھ زیادہ ہے یا امام علی مقام کو سمجھ زیادہ ہے؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ذرا غور تو کرے، نبی کی گستاخی کرے، ہم اس کے ہاں دعوت پیش کریں، ہم اس کو اپنے یہاں بلائیں اور اس کو کارڈ بھی دے، اپنی شادی میں بلائیں، اس کو کھلائیں، وہ کھا پی کے موٹا ہو، اگر ہمیں گالی دے تو برداشت کر لیں، لیکن میرے رسول پاک کے بارے میں ادنا سی گستاخی کرے، ارے گھر کا ہو ہم گھر پتر کرتے ہیں اس کو،
باہر نکال دے. اس لیے ہمارا جینا بھی رسول پاک کے لیے ہے, ہمارا مرنا بھی رسول پاک کے لیے ہے. اور یہی عرض کریں گے یا رسول اللہ, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان. اللہ اکبر. جب یہ ایمان کی چاشنی ہوگی, جب یہ ایمان کی مضبوطی ہوگی, تو میرے دوستو ہمیں سی اے کا خوف نہیں ہوگا, NRC کا خوف نہیں ہوگا, ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. لیکن ایسے مضبوط تو بنو, وفادار مصطفیٰ تو بنو, رسول پاک کے دامن میں سچے طریقے سے آ جاؤ. میرے اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی ہمیں عشق مصطفیٰ تو سکھایا ہے. آئیے عشق مصطفیٰ میرے آقا حضرت سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں دیکھیے عشق مصطفیٰ کیسا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک فتویٰ نویس آدمی تھے, صرف وہ کتابیں لکھتے تھے. اب ان کا نظریہ کسی نظریے سے الگ ہو, ہم جس نظریے کو چاہے اس پر عمل کر سکتے ہیں. خدارا ایسی باتیں نہ کرو. ہمارا علم کتنا ہے, ہمیں کتنا علم دیا گیا ہے, ہماری سوچ کیا ہے. سڑکوں پر بیٹھ کے چائے کی چسکیاں لے کے ہم اعلیٰ حضرت کی بات کریں, ہم سڑکوں پر بیٹھ کے امام احمد رضا کی بات کریں. ارے امام احمد رضا کی بات آج جائیے بہت سی یونیورسٹیوں میں آج بھی اس پر ریسرچ ہو رہا ہے کہ بریلی کی دھرتی پر ایک شخص پیدا ہوا تھا, اس کو کتنے فنون میں مہارت تھی, اس کو کتنا علم تھا. آج یونیورسٹیاں اس پر ریسرچ کر رہی ہے, اور ہمیں میں سے کچھ لوگ سنی کہنانے والے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ہے کیا, اعلیٰ حضرت ہے کیا. ارے میرے دوستو آؤ بتاؤں اعلیٰ حضرت کیا ہے, عشق مصطفیٰ کا ادب کیسا ہے, رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی ہے کہ جب مدینہ منورہ آپ تشریف لے جاتے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں کے سامنے جب اعلیٰ حضرت کھڑے ہوتے ہیں. آج تو لوگ جا کے وہاں سیلفیاں کھینچتے ہیں, آج وہاں لوگ جا کے ویڈیو بناتے ہیں, لیکن میرے اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیے. سنہری جالیوں کے سامنے جب کھڑے ہو جاتے تو ایک دم دست بستہ, ایک دم ادب سے کھڑے ہیں, آنکھ سے آنسو جاری ہے, زور زور سے سلام نہیں بلکہ مدھم مدھم آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کے نغمے ان کی زبان سے نکل رہے ہیں, ان کے ہونٹ سے یہ درود شریف نکل رہا ہے. اور وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سنہری جالیوں کے سامنے ایسے کھڑے ہوتے کہ وہ ایک معلوم ہوتا کہ قبر انور کے سامنے کوئی نیا کھمبا بنا دیا گیا ہو, اور اس پر اگر پرندہ بھی آ جائے تو پرندہ بھی نہ پہچان پائے کہ یہ عشق مصطفیٰ کا یہ غلام ہے, یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے, یا کوئی یہاں کھمبا کھڑا کر دیا گیا ہے. ذرا سوچے تو صحیح. اب یہ سلسلہ اتنا نہیں تھا کہ 10 منٹ ایسے کھڑے ہو گئے, 20 منٹ ایسے کھڑے ہو گئے, آدھا گھنٹہ ایسے کھڑے ہو گئے, بلکہ ایسا نہیں تھا. میرے اعلیٰ حضرت جب رسول پاک کے دیار کے سامنے کھڑے ہوتے تو مسلسل 6 گھنٹہ اسی حال میں کھڑے رہتے تھے. اعلیٰ حضرت کا عشق تو دیکھیے, اعلیٰ حضرت کا ادب تو دیکھیے. اب دیکھے دیار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی منظر کشی جب ایک شاعر نے کی تھی, ایک شاعر نے لکھا تھا, ایک شاعر نے اپنا کلام لکھا اور وہ کلام کو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں اصلاح کے لیے بھیجا. سوچ رہا ہوگا کہ آج تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار کی ایسی منظر کشی کی ہے کہ احمد رضا مجھے داد دیں گے, امام احمد رضا کے یہاں سے میری داد و تحسین ہوگی. انہوں نے جو بھی سوچا ہو اللہ بہتر جانے, لیکن انہوں نے اپنے نعتیہ کلام میں ایک شعر لکھا تھا. وہ شعر یہ تھا, کب درخت ہے حضرت والا کے سامنے, کب درخت ہے حضرت والا کے سامنے, مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. اس کا مطلب یہ تھا کہ رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دیار کے سامنے اس زمانے میں جو کھجور کے درخت تھے اس کی منظر کشی کی تھی کہ یہ درخت کب ہیں, یہ درخت نہیں ہے بلکہ مجنو کھڑے ہیں. اس درخت کی تشبیہ مجنو سے کی, اور اس کے بعد اس پر بس نہیں کیا بلکہ آگے بڑھ کے انہوں نے کہا تھا کہ مجنو کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے. تو درختوں کو تو مجنو کہہ دیا, خیمہ لیلا رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کو خیمہ لیلا کہہ دیا. اب سوچو لیلا کی تشبیہ کس سے ہوتی ہے, رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ جب انہوں نے لیلا سے کی تھی. اور یہ شعر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا, اعلیٰ حضرت غضب ناک ہوئے, اعلیٰ حضرت کو جلال آیا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ کیا شعر لکھا ہے, ایک مصرع تو لکھا, دوسرے مصرے میں انہوں نے کیا کر دیا ہے, اس لائن میں اس سطر میں انہوں نے کیا
کیا ہے، انہوں نے جو لکھا ہے یہ منصب رسالت سے فروتر ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب ہے اس سے کم تر لکھا ہے، اس لیے کہ رسول پاک کی تشبیہ لیلا سے کر دی ہے، رسول پاک کے آستانے کی تشبیہ خیمے سے کر دی ہے، خیمہ لیلا سے کر دی ہے، رسول پاک کے دیار میں وہ درخت ہیں ان کو انہوں نے مجنو کہہ دیا، یہ کہنا تھا۔ اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، میرے اعلیٰ حضرت جب اصلاح فرماتے ہیں، نبی کا عاشق صادق اصلاح فرماتا ہے، نبی کے عشق میں جینے والا جب اصلاح فرماتا ہے، نبی کے عشق میں ہر لمحہ گزارنے والا اصلاح فرماتا ہے، میرے اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا ہے، برجستہ لکھا ہے، کب درخت ہے حضرت والا کے سامنے، کب درخت ہے حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں، قدسی کھڑے ہیں، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے۔ باتوں کی تشبیہ امام احمد رضا نے قدسی سے دی اور رسول پاک کے دیار کو عرش معلا کہا تھا، اسے عشق مصطفیٰ کہا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عشق مصطفیٰ زندہ باد۔ ذرا غور کرے، اس کو عشق کہا کرتے ہیں۔ نعت لکھنا اتنا آسان نہیں ہے، نعت لکھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے ہم پر اتنا احسان کیا ہے کہ ہم پوری زندگی ان کا ذکر کر، لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے ذکر کے بنا کیا تقریر ختم نہیں ہوتی ہے، تو میں کہوں گا تم کس ذہن کے آدمی ہو، ذرا سوچو تو صحیح۔ رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک جو شخص اپنے کسی مومن کے احسان کا شکریہ پیش نہ کرے وہ اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہو سکتا۔ تو ذرا بتاؤ آپ کیا یہ نہیں کرتے ہو؟ اگر کسی نے آپ کی لاک ڈاؤن میں اگر مدد کر دی ہو، کہے میری بہت مدد کی ہے، گھر میں دانا پانی نہیں تھا، بہت اچھا آدمی ہے، جب بات نکلے کہ آپ اچھا کہیں گے، تو میرے اعلیٰ حضرت کا ہم پر کتنا احسان ہے، ہم جب بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ بھی کہیں، ذرا سوچے، لوگ کہتے ہیں ان کا کبھی ذکر نہیں کرتے، ان کا کبھی ذکر نہیں کرتے، ان کی بات نہیں کرتے۔ میں کہوں گا میرے دوستو، جتنے نام آپ نے سنا دیے کیا اتنے ہی اس دھرتی پر اولیاء کرام ہیں؟ اتنے ہی اولیاء کرام ہیں؟ نہیں، جتنے نام آپ نے دیے اس کے علاوہ اولیاء کرام کو یہ جانتے ہوں گے، یہ کہیں گے ان کا بھی نام نہیں لیا۔ دوسرا آئے گا کہے گا ارے وہ 6 کی بات کر رہے ہیں، فلاں کا ذکر بھی کبھی نہیں کرتے ہیں۔ چوتھا آئے گا کہے گا ارے فلاں کا ذکر بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو، دونوں طرف اگر سوال کرنے والے کو پوچھا جائے تم جن کا نام لے رہے ہو ان کے علاوہ اولیاء کرام نہیں ہے، تو میں آپ کو ایک سیدھا راستہ بتاتا ہوں، تمام اولیاء کرام کا ذکر ایک ساتھ کرنا ہے تو تمام اولیاء کرام کی زندگی، تمام اولیاء کرام کے عشق، تمام اولیاء کرام کی محبت کے مجموعے کے نام اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ذکر کرو، اس لیے کہ ہم جاتے ہیں اجمیر معلیٰ جاتے ہیں بریلوی کہلاتے ہیں، بغداد جاتے ہیں بریلوی کہلاتے ہیں، مخدوم مہین جاتے ہیں بریلوی کہلاتے ہیں، تو کیوں نہ ہم اعلیٰ حضرت کا ذکر کریں، ہر جگہ جانے والے کہلائیں گے، بریلوی ہوں گے۔ تو میرے دوستو، ایسے اعتراضات، ایسے خرافات جو ہمارے ذہن میں آتے ہیں اسے دور کرو، اعلیٰ حضرت سے سچی عقیدت رکھو، اس لیے کہ میرے باپ نے نہیں کہا ہے، میرے اساتذہ نے نہیں کہا ہے، علماء حرمین شریفین نے کہا کہ جب امام احمد رضا، شیخ احمد رضا ہندی نے یہاں آ کر جو ہمیں دلائل دیے ہیں اور جو علم فن ہم نے ان کا دیکھا ہے، ان کے جانے کے بعد ہمیں پتا چل گیا وہابی کون ہے، ان کے جانے کے بعد ہمیں پتا چل گیا دیوبندی کون ہے۔ اس لیے جب ہندوستان سے کوئی شخص مکہ معظمہ آتا ہے تو سرکار سید اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ کی بہت بڑی لائبریری کے انچارج تھے، صرف انچارج نہیں تھے بلکہ ان کا علم اتنا تھا کہ کوئی کتاب ایسی نہ ہو جو ان کے مطالعے سے نہ گزری ہو، اتنے بڑے عالم ربانی تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ ہندوستان سے کوئی آتا ہم اس کو پہچان نہیں پاتے کہ یہ دیوبندی ہے، وہابی ہے، اہل بدعت سے ہے یا اہل سنت سے ہے، یہ ہم پہچاننے کے لیے اس کو جب وہ ہمارے قریب آتا ہم اس کو پوچھا کرتے تھے کہ آپ ہندوستان سے آئے ہو؟ کہتا ہندوستان سے آیا ہوں۔ اچھا بتاؤ بریلی شہر میں ایک احمد رضا کر کے مولانا ہے، ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ اگر وہ خوش ہو جاتا ہم سمجھ جاتے اہل سنت والجماعت ہے، اہل سنت والجماعت سے ہے، اور اگر اس کے چہرے پر آثار قبیحہ نمایاں ہوتے ہم سمجھ جاتے اہل بدعت سے ہے، یہ دیوبندی وہابی تو ہو سکتا ہے لیکن سنی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بتاؤ یہ تھرمومیٹر،
یہ कसौटी, ये नापने का आला, ये पैमाना हमें किसने दिया है? मक्का मुअज़्ज़मा में बड़े बड़े हरमैन शरीफैन में बड़े बड़े उलमाए किराम ने हमें एक थर्मामीटर दे दिया है। सुन्नी को पहचानना है तो आला हजरत के तराजू में तोल लो, अगर आला हजरत का वफादार है तो वो सच्चा सुन्नी है। मेरे दोस्तों, अब हम कैसे आला हजरत से दूर हो सकते हैं? इसलिए एक चीज बता दूं, अगर आला हजरत से दूर हुए तो सबसे पहले याद रखो, एक मुजद्दिद आजम से दूर हो जाओगे। और एक मुजद्दिद आजम से दूर होना ये राह भटकने का पहला जीना है। लेकिन जब आला हजरत से मिल जाओगे, आला हजरत को अपना बना लोगे, तो फिर कभी गौसे आजम से नहीं छूटोगे, कभी मखदूम सिमना से नहीं छूटोगे, औलिया किराम की अजमतों को कभी पामाल करने की तुम्हारे अंदर जसारत नहीं आएगी। इसलिए कि जो रजा से मिले, रजा से मिल जाओगे तो खिल जाओगे तुम, रजा से जलोगे तो जल जाओगे तुम। ये वाला मामला है मेरे दोस्तों। आला हजरत का इश्क देखना है, आइए मेरे आला हजरत की बारगाह में चलते हैं। ऐसा इश्क है जब कलम उठता है, इश्क मोहब्बत में उठता है। जब कलम चलता है तो जब कलम चलता है तो बदमज़ाहिब की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। इधर कोई कह रहा था मैं रसूल पाक को इल्म गैब नहीं है, तो इधर से आवाज आती थी और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। इधर से कोई कहता नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, तो इधर से आवाज आती थी या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुट जाने वाले। इधर से कोई कहता कि नबी कुछ देने के लायक नहीं होते हैं, नबी के पास मांगा नहीं जाता है, जिसका नाम मोहम्मद या अली है किसी चीज के मुख्तार नहीं है। तो इधर से आवाज आती थी या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुगन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मेरे आला हजरत का, सिर्फ आला हजरत का नहीं, खानदान आला हजरत का भी हम पर एहसान है। जब आला हजरत के जमाने में अंगुश्त नुमाइयां हुआ करती थी तो मेरे आला हजरत जवाब देते थे वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, वही फूल खार से दूर है, वही शम्मा है कि धुआं नहीं। मेरे आला हजरत जवाब देते थे। मेरे आला हजरत ने हमारे अकीदे की हिफाजत फरमाई, बता दिया सबसे आला वो आला हमारा नबी, वह सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अकीदा दे दिया। और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों में आला हमारा नबी। ये मेरे आला हजरत ने बता दिया। वाह क्या जूदो करम है शहे था तेरा, नहीं 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 सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मेरे आला हजरत के जमाने के बाद कुछ नापाकों ने, कुछ सरपसंदों ने फिर अपनी सर को उठाना शुरू किया, फिर अपनी जबान को दराज करना शुरू किया। तो मेरे आला हजरत के खानदान पर कुर्बान जाइए। बरेली की धरती से सरकार मुफ्ती आजम हिंद पुकार उठे थे कि या रसूल अल्लाह खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। जब आप इस दुनिया से रुखसत हुए सब, फिर उसके बाद लोगों ने सर उठाना शुरू किया। तो मेरे ताजुश्शरिया ने हमारा ईमान की हिफाजत की। मेरे ताजुश्शरिया ने बता दिया कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पितर मादर बिरादर मालो जान पर फिदा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आला हजरत का हम पर बहुत एहसान है कि उन्होंने हमें मुफ्ती आजम दिए, उन्होंने हमें अख्तर रजा खान दिए, उन्होंने हमें औलिया किराम, उन्होंने हमें उलमाए किराम दिए, कहीं सदरुल अफाजिल दिए, कहीं सदरुल शरिया दिए, कहीं ज़फरुद्दीन बिहारी दिए, कहीं मुहद्दिस आजम दिए। जरा सोचे तो सही मेरे आला हजरत ने हम पर कितने एहसानात किए हैं। जरा मुहद्दिस आजम हिंद की छोटा मुकद्दसा वाले सरकार सैयद मुहद्दिस आजम हिंद अशरफी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में जाकर पूछिए आला हजरत क्या है। वो खुद फरमाते हैं कि मुझे समझ में आया जब मैं आला हजरत की बारगाह में पहुंचा, एक निगाह पड़ी मेरी जिंदगी बदल गई। सरकार मुहद्दिस आजम हिंद खुद फरमाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आज तक कोई सुन्नी ऐसा नहीं है कि सरकार आला हजरत के एहसानात से निकलकर वो कहे कि मुझ पर एहसान नहीं है। मेरे दोस्तों, अरे तुम आजकल के पैदा हुए, अगर तुम्हारे बाप दादा में से कोई वहाबी हो जाता, तुम्हारे बाप दादा में से कोई देवबंदी हो जाता तो समझ में आ जाता, फिर वही कहना पड़ता। न जाने हाल क्या होता तमामी अहले सुन्नत का बरेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होते। मेरे आला हजरत के इश्क को देखिए, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो हमारे दिलों में भरी है, ये तो आला हजरत के, इसीलिए तो नगमे गाए जा रहे हैं। किसी गली में चले जाओ, किसी मोहल्ले में चले जाओ, किसी शहर में चले जाओ, किसी कस्बे में चले जाओ, किसी मुल्क में चले जाओ, आवाज आएगी डाल दे कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत लाखों सलाम। ये आवाज आपको सुनने को मिलेगी। कैसा इश्क है
ہے. آئیے اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں پھر حاضر ہوتے ہیں. میرے اعلیٰ حضرت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ لکھ رہے تھے. اندر سے خادم کو بلایا گیا, چھوٹے بچے تھے, ان کو جب بلایا گیا خادم سے کہا ایسا ہے کہ حضرت کو جا کر یہ پیالہ پیش کر دو. سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک کھیر کا پیالہ پیش کرنے کا جب حکم ہوا, وہ خادم اٹھے اور اٹھ کے ایک پیالہ لا کر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کر دیے. جب اعلیٰ حضرت لکھتے, اعلیٰ حضرت کو مدینے کی یاد آتی تو یہی عرض کرتے تھے کہ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا, سارا تو سامان گیا. اب سب سارا سامان چلا جاتا تب عاشق کا حال کیا ہوتا ذرا معلوم ہے, ذرا سوچئے. اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں, ان کے سامنے پیالہ آ گیا ہے, اعلیٰ حضرت کی توجہ نہیں ہے پیالے میں کون سی چیز ہے, مجھے کون سی چیز کھانی ہے. ان کی توجہ ہے, ان کا دل ہے, ان کا دماغ ہے, سب تو مدینے پہنچ گیا ہے. اب زبان کو لذت نہیں ہے, پیٹ کو احساس نہیں ہے, دل کو فکر نہیں ہے, ذہن میں تذبذب نہیں ہے. اب اعلیٰ حضرت کا سارا سامان تو ادھر چلا گیا تھا. اعلیٰ حضرت نے اس کو نوش کر لیا. تھوڑی دیر کے بعد خادم کو پھر طلب کیا گیا. حجرے میں جاتے ہیں, کہتے ہیں کیا ہوا؟ بولے تم نے اب تک کے مولانا احمد رضا کو یہ کھیر کا پیالہ نہیں دیا. اس خادم نے کہا اما حضور میں نے تو وہ پیالہ وہاں رکھ دیا ہے, میں تو وہاں پیش کر کے آ گیا. تو کہے کیا تم نے پیش کیا؟ کھیر کا ایک پیالہ میں نے دیا تھا, وہ تو یہی ہے. کہیں تم نے ایسا تو نہیں کر دیا کہ ساتھ میں چونے کا جو پیالہ رکھا تھا وہ تو کہیں نہیں دے دیا؟ جاؤ, ان کو کچھ معلوم نہیں ہوگا, کہیں پی نہ لے. جب وہ دوڑے دوڑے خادم گئے ہیں, دیکھا کہ اعلیٰ حضرت تو اس کو نوش کر چکے تھے اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت پھر لکھنے میں مشغول تھے. وہ کٹورا اٹھا کر لے آئے, کچھ ذرات اس پیالے پر چپکے تھے. اندازہ لگ گیا کہ چونے ہی کا پیالہ پیش کر دیا تھا. اب اس کے بعد گھر والوں کو فکر ہونے لگی, اب آپ کے پیٹ میں جلن ہوگی, اب آپ کی زبان پھٹنے لگے گی, اب آپ کے ہونٹ میں شگاف آئے گا, اب احمد رضا کا کیا ہوگا, اب اعلیٰ حضرت کا کیا ہوگا. لوگوں کو فکر ہو رہی تھی میرے اعلیٰ حضرت کو نہ زبان کی لذت ہے, میرے اعلیٰ حضرت کو نہ پیٹ کی جلن ہے, اس لیے کہ میرے اعلیٰ حضرت نے وہ عشق کر لیا تھا. خود عرض پرداز ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. عشق میرے اعلیٰ حضرت کا ہے. میرے دوستو یہ اعلیٰ حضرت کوئی گلی کوچے کے مولانا نہیں ہیں. میرے اعلیٰ حضرت وہ ہے کہ جن کی بارگاہ میں بیٹھ کے لوگ فقیہ ہو گئے, جن کی بارگاہ میں بیٹھا تو صدر الشریعہ کہلایا, جن کی بارگاہ میں بیٹھا صدر الافاضل کہلایا, جن کی بارگاہ میں بیٹھا ملک العلماء کہلایا. اعلیٰ حضرت کی ذہانت و فطانت دیکھیے. اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا تھا, جس فن میں سوال آ جائے امام احمد رضا اس کا جواب دیتے ہیں. اب دوستو ذرا سوچئے, ذرا اعلیٰ حضرت کو کچھ لوگ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں بہت کچھ تھے لیکن سید نہیں تھے. ارے آؤ تمہیں سند دلا دوں, سید کیا ان کی بارگاہ کا ادب کرتے تھے. ماہرہ مقدسہ کے سادات کرام ہیں, یہ ایسے سادات ہیں کہ بڑے بڑے سادات اس ہندوستان کی دھرتی پر سے جب ماہرہ مقدسہ جاتے ہیں تو گھنٹوں تک ان کے ہاتھ نہیں کھلتے ہیں. ایسے سادات کرام ماہرہ مقدسہ میں ہیں. جب سرکار سید علی رسول رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں امام احمد رضا مرید ہونے کے لیے گئے تھے تو صرف مرید ہی نہیں بلکہ مرید کر کے فوراً اجازت و خلافت بھی دے دیا. دوسروں نے پوچھا یہ آپ کا کیا معمول رہا؟ آپ کی بارگاہ میں جب کوئی آتا اور اگر اس کی خواہش خلافت کی ہوتی آپ اس کو مجاہدہ کرواتے, مہینوں ریاضت میں اس کے گزرواتے, مہینوں اس کو اپنے پاس رکھتے, اس کی تربیت کرتے, اس کے بعد آپ خلافت دیتے. اور ایک مولانا احمد رضا آئے, آپ نے ان کو مجاہدہ کروایا بھی نہیں, ریاضت میں گھنٹوں مہینوں گزروائے نہیں, اور آپ نے خلافت بھی دے دی. تب سید سرکار علی رسول رحمت اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ آنے والا آتا ہے میلا کچلا دل لے کے آتا ہے, ہمیں اس سے مجاہدہ کروانا پڑتا ہے. لیکن احمد رضا صاف و شفاف دل لے کر آئے تھے. احمد رضا کے دل میں کوئی ایسا تنکا نہیں تھا. اللہ کی بارگاہ کا مقبول بندہ آیا تھا, اس لیے میں نے دیکھا اس کو مجاہدی کی ضرورت نہیں ہے. اب ماہرہ مقدسہ کے سلسلے کو آگے بڑھانے والا آ گیا ہے, اس کی امانت میرے پاس تھی, میں نے اس کو دے دی ہے. ذرا غور تو کرے. اور اتنے پر بس نہیں ہے, جب ماہرہ مقدسہ کے سادات کرام, وہ اتنے بڑے بڑے سادات کرام جن کی جوتیوں میں پھنسنے والے ذرات ہمارے ماں باپ کے سروں کے تاج ہوا کرے, ایسے سادات کرام کیا فرماتے ہیں معلوم ہے؟ آج وہ شخص جو
تنقید کرتا ہے اس کو میرے سامنے لاؤ اور کہو اس کو چلو ماہرہ مقدسہ کی دھرتی پر امام احمد رضا کا مقام کیا ہے وہ بتائیں گے، امام علی مقام کے شہزادے بتائیں گے، غوث اعظم کی اولاد بتائے گی، شاہ برکت اللہ کی اولاد بتائے گی کہ اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہے۔ آج ایسا دور چلا ہے، ایسے فتنے اٹھتے ہیں کہ ہمارا ایمان کب سلب ہو جائے، ہمارا ایمان کب خطرے میں ہو جائے ہمیں علم بھی نہیں ہوگا، لیکن میرے اعلیٰ حضرت نے رہنمائی فرما دی ہے۔ سرکار ماہرہ مقدسہ کے سرکاران فرماتے ہیں امام احمد رضا ہمارے یہاں کے صرف مولانا نہیں بلکہ خاندان برکات کے چشم و چراغ ہے، چشم و چراغ ہے۔ ذرا غور کرے یہ چشم و چراغ ہونا کیا چیز ہے، صرف ایسا نہیں کہ دو چیزوں کا نام ہے بس اس سے ہو گیا، اس سے ماہرہ مقدسہ کے سادات نے اشارہ دے دیا اور واضح فرما دیا۔ چشم کہتے ہیں آنکھوں کو اور چراغ لالٹین کو کہتے ہیں، یعنی فانس وغیرہ کو، روشنی جس سے کی جاتی ہے اس کو چراغ کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزوں ماہرہ مقدسہ کہہ رہے ہیں خاندان برکات کے چشم و چراغ۔ تو بتائیے ہم کس کھیت کی بولی ہے، ہمارے باپ دادا کیا ہے، ہم کون لوگ ہیں جب سادات کرام یہ کہے کہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاندان برکات کے چشم و چراغ ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے اگر کسی شخص کے پاس آنکھیں بھی ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے، اس کی پتلیاں سلامت ہے، اس کو دیکھنے کے لیے بینائی اس کی صاف ظاہر ہے، لیکن اگر اس کو ایک اندھیرے میں کھڑا کر دیا جائے، آنکھیں سلامت ہے، اب بتاؤ تمہارا چپل ذرا تلاش لو، اب بتاؤ تمہاری انگوٹھی ذرا تلاش لو، اب بتاؤ تمہارے بھائی کو تلاش لو، اب بتاؤ تمہارے راستے کو تلاش لو، اس لیے کہ یہاں چاروں طرف راستے نکل رہے ہیں، تمہیں کون سے راستے پر جانا ہے، اندھیرے میں تمہیں کھڑا کر دیا گیا ہے، تمہارے پاس آنکھ ہے، وہ کہے گا ارے حضور آنکھ تو ہے لیکن میں اپنا راستہ کیسے اختیار کروں گا، یہاں تو چاروں طرف راستے نظر آ رہے ہیں، مجھے صحیح راستے پر اپنی منزل تک پہنچنا ہے تو میں کیسے پہنچوں گا۔ میں کہوں گا ارے تمہارے پاس آنکھ تو ہے، آنکھ سے دیکھو، حضور آنکھ تو ہے لیکن میرے پاس چراغ نہیں ہے، حضور آنکھ تو ہے لالٹین نہیں ہے، حضور آنکھ تو ہے لیکن میرے پاس روشنی نہیں ہے میں جس کے ذریعے اپنا راستہ اختیار کرتا۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر اسی جگہ کسی اندھے شخص کو کھڑا کر دیا جائے، اس کے ہاتھ میں چراغ دے دیا جائے، اس کے ہاتھ میں لالٹین دے دی جائے، اس کے ہاتھ میں ٹارچ دے دی جائے اور کہا جائے کہ دیکھو یہاں چاروں طرف راستہ ہے، تمہیں جس راستے پر جانا ہے اسے اختیار کرنا ہے، تمہارا جو منزل مقصود ہے اس کو اختیار کرنا ہے، تو اب تم کیسے جاؤ گے، تمہارے ہاتھ میں لالٹین ہے تم جاؤ۔ وہ کہے گا لالٹین ہے لیکن آنکھوں کی ضرورت ہے، لالٹین ہے لیکن آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، میں کیسے جا سکتا ہوں، کتنا بھی اجالا میرے سامنے ہو، یہاں تک کہ سورج کی شعاعیں میرے آنکھوں پہ پڑے لیکن میری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی ہیں، میں اپنا راستہ کیسے اختیار کروں۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جو چشم و چراغ دونوں ہوگے، تو اسی لیے یہ لازم اور ملزوم ہے کہ آنکھ ہوگی تو چراغ کی بھی ضرورت، اندھیرے میں آدمی راستہ طے نہیں کر سکتا ہے، تو یہ اندھیرے کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ ایسا دور ہے کہ کوئی ادھر سے آتا ہے لمبے جبے والا کہتا ہے آؤ اللہ و رسول کی بات کرے، کوئی ادھر سے آتا ہے وہ کہتا ہے آؤ اللہ و رسول کی بات کرے، قادیانی بھی ہے آپ کو کہتا ہے ہم حق پر ہے، نیچری بھی ہے آپ کو کہتا ہے ہم حق پر ہے، 72 فرقے مل جائیں وہ آپ کو آ کر بہکانے کی کوشش کریں گے، آپ کہاں جائیں گے، آپ اس پرفتن دور میں، آپ اس اندھیریوں میں کہاں جائیں گے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سونے والے جاگتے رہیے، چوروں کی رکھوالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی ہے۔ جب آپ ایسے پرفتن دور میں چلیں گے آپ کو راستہ اختیار کرنا ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ مولوی آ رہا ہے جس کو طاہر الپادری کہا جاتا ہے، علم تو بہت ہے لیکن کفر کا فتویٰ ہے، اسماعیل دہلوی کے بارے میں پوچھا جائے، اشرف علی تھانوی کے بارے میں پوچھا جائے، قاسم نانوتوی کے بارے میں پوچھا جائے، رشید احمد گہمگوی کے بارے میں پوچھا جائے، اس طریقے سے مولوی آج روز روز نئے پیدا ہوتے ہیں، کوئی کس چیز کا قائل ہے، کوئی کس چیز کے والا ہے، ہم کس جرگے چلے۔ ارے مولانا جارا بتا دیجئے، آنکھ بھی ہے چراغ بھی ہے، تو میں کہوں گا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماہرہ مقدسہ جا کے پوچھ لو آپ نے کس کو چشم و چراغ بنایا ہے، آپ نے آنکھ کی روشنی کس کو بنایا ہے، آپ نے راستے کے لیے روشنی کس کو بنایا ہے، تو وہاں سے آ جاتی ہے آواز، وہاں سے آواز بلند ہوتی ہے مولانا احمد رضا خاندان برکات کے چشم و چراغ ہے، تو اب ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بریلی کی دھرتی پر پہنچ جائیں، ایا اعلیٰ حضرت ہم آپ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، میرے اعلیٰ حضرت کی زبان ہوگی، میرے اعلیٰ حضرت یہی تو عرض پر راستے ہیں، چاروں طرف ہے دین کے دشمن، ایک طرف ہے آدائے دی، ایک طرف ہے حاسدی، بیچ میں تنہا رضا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کیسا ہمیں ایمان دیا ہے، کیسا ایمان مضبوط کیا ہے، تو اب ہمیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، چشم و چراغ
चिराग आला हजरत है। हमें बरेली की धरती पर सच्ची मोहब्बत करनी होगी। इसलिए मेरे दोस्तों कि आज के दौर में ईमान बचाना बहुत मुश्किल है। यही तो हो रहा है। हमारी थोड़ी सी रिश्तेदारी हो, अगर कोई हमारे बेटे को लॉकडाउन में थोड़ा सा पैसा दे दिया, हम एहसान जताते, अरे उसका बहुत एहसान है मौलाना, हम उसको कैसे छोड़ सकते हैं। मौलाना हमारा बेटा जब बीमार हुआ किसी ने हमारी तरफ तवज्जो न दी थी, वही आया था। मैं कहना चाहता हूँ, क्या तुम देवबंदियों के पास मांगोगे? क्या वहाबियों के एहसानात को देखोगे? क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारे घर में जब बच्चा पैदा हुआ मेरे रसूल पाक की इनायत से हुआ, मेरे रसूल पाक के सदक़े में हुआ। आज थोड़ा सा बीमार हुआ, बर्दाश्त नहीं कर पाए, अगर वहाबी है, अगर देवबंदी है, अगर वो नेचरी है, अगर बदमज़हब है, तो उससे दूर रहो, इसलिए कि वो हमारा ईमान खतरे में डाल देंगे। मैं तो यही कहूंगा, उनका एहसान तुम जता रहे हो, उनके बारे में तुम तारीफ कर रहे हो, तो तुम्हें कहीं तुम्हें ये नजर न आया? मेरे आला हजरत की बारगाह में जाते तो बताते, मेरे आला हजरत ने हमको बता दिया कि देखो कि मेरे रसूल पाक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें सब कुछ मिला है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। बताओ, कभी सहाबा ने समझौता किया? किसी का बेटा उस तरफ है, किसी का बाप उस तरफ है, किसी का भाई उस तरफ है। क्या सरकार सिद्दीक़ अकबर ने हमें ये मिजाज नहीं दिया है? जंगे बद्र के बाद जब सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे के साथ खाना खा रहे थे, अब वो ईमान ले आए हैं, अब्दुर्रहमान उनका नाम है। अब उनको एक दिन वो बात याद आ जाती है, जंगे बद्र की बात को दोहराते हैं। अब्बा हुजूर, आपको याद है जंगे बद्र में, उस जंग में जब आप मेरी तलवार के नीचे आए थे, मैं उस तरफ से आपके मुकाबले में आया था और आप रसूल पाक सरवर कायनात की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आए थे और हम दोनों का मुकाबला हुआ था और मैंने आपके ऊपर तलवार देकर चलाई थी। लेकिन मैंने बारहा, जब मुझे वार का मौका मिला कि मैं आपके सीने पर सवार था, लेकिन मैं आपको छोड़ दिया था। सिर्फ इस वजह से छोड़ा था कि जाने दो मेरा बाप है, मैं कैसे उसको कत्ल कर सकता हूँ, जाने दो मैं इसको कैसे तलवार के निशाने पे ला सकता हूँ। मैंने आपको छोड़ दिया था। तो मेरे सरकार सिद्दीक़ अकबर ने हमें सबक दे दिया था। उस वक्त मेरे सरकार सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया था, ये अब्दुर्रहमान, ये तुम्हारा कमजोर दिल था, ये अब्दुर्रहमान तो हमारा बातिल मजहब था। तुमने देखा कि मेरा बाप है, लेकिन कसम खुदा की अगर तुम मेरी तलवार के नीचे होते तो मैं ये न देखता कि तुम अबू कुहाफा के पोते हो, तो मैं ये न देखता कि तुम अबू बकर के बेटे हो, बल्कि मैं ये देखता कि तुम रसूल पाक के मुकाबले में आए हो। रसूल पाक के मुकाबले में आने वाले के लिए मेरे पास कोई मोहब्बत न रहती है। मैं उस वक्त तुम्हारा सर तुम्हारे धन से अलग कर देता। जब ये जज्बा हमारे अंदर आ जाएगा तो हम अर्ज करेंगे, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इसलिए मेरे दोस्तों, ऐसों के पीछे मत जाओ और पैसों के पीछे भी मत जाओ। किसे मालूम हम लोग कितना जीने वाले हैं। हमारा भाई है, मैं अपनी बात करता हूँ, कसम खुदा की मैंने अपने सामने खड़े रहने वाले रिश्तेदारों से कहा है, आज के बाद मुझे कभी चेहरा न दिखाना, अकेले मरूंगा। कुत्ते मेरी लाश को नोचना चाहे तो नोच ले, लेकिन मेरे जनाजे को कोई वहाबी हाथ न लगाए, मेरे जनाजे को कोई देवबंदी हाथ न लगाए। मर के लाश वहां सड़ गल जाए, लेकिन कोई वहाबी मेरे सर जनाजे को हाथ न लगाए। और आज हम लोग हैं तो उनकी पासदारी करते हैं, आज हम लोग हैं उनके यहाँ कार्ड भेजते हैं, अब हम लोग हैं हम कहते हैं मौलाना क्या करे, भाई का रिश्ता है। अरे मेरे दोस्तों, मेरे रसूल पाक ने सबसे पहले बता दिया था। क्या आपने कुरान में न पढ़ा? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या नूह, रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलातु तस्लीम से फरमाया था अल्लाह तबारक व तआला ने कि ये बेटा तुम्हारी अहल से नहीं है। तो हजरत नूह ने अर्ज किया था, इलाहुल आलमीन क्या है, क्या बात है कि मेरे अहल से नहीं है? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया था, अमन गैर सालिह, कि इसका अकीदा खराब हो चुका है। तो बताओ, एक नबी का बेटा उनका नहीं हो सकता है, उसको अलग कर दिया जाता है। जब कश्ती तैयार हो गई, नबी का बेटा उसमें सवार नहीं हो पाया, तो हम कौन लोग हैं कि अपने भाई को देखेंगे या रसूल पाक की मोहब्बत को देखेंगे? हमें कब्र में जाना है, हमें रसूल पाक को चेहरा दिखा
दिखाना है, हमें नन्हे अली असगर को चेहरा दिखाना है, हमें इमाम अली मकाम को चेहरा दिखाना है, हमें अली अकबर की जवानी को चेहरा दिखाना है, हमें अली असगर को देखना है, हमें करबला के तपते हुए सहराओं में जो मेरे आका अली सलात व तस्लीम के नन्हे नन्हे नवासों ने जो कुर्बानियां पेश की थी, जरा सोचे तो सही, उन्होंने घर की फिक्र नहीं की, उन्होंने मदीने की फिक्र नहीं की, उन्होंने अपने माँ बाप की फिक्र नहीं की, उन्होंने फिक्र की थी नाना जान के नवाज, नाना जान के उम्मतियों की फिक्र की थी, उन्होंने फिक्र की थी नाना जान की शरीयत मुत्तहरा की फिक्र की थी। तो जरा सोचे तो सही, हम ये बात को बीच में न लाए मेरे आका अलैहिस्सलाम। अब आज हम लोगों में एक बात आ जाती है, मौलाना क्या करे, पुरानी रिश्तेदारी है, शादी में कार्ड आया था, मैं थोड़ी देर गया हूँ, बस खाना खा के निकल आया। अरे मेरे दोस्त, तू इतना समझदार हो गया, जरा अपने नबी की बारगाह में जाके पूछा तो होता, या रसूलुल्लाह चारों तरफ फितने हैं, आपकी कोई हदीस में सुन लूं जिस पर अमल किया जाए। तो आओ मैं तुमको सुनाता हूँ। मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, मुकद्दमा में 9 नंबर की हदीस मुबारक है। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, यकूनु फी आखिर ज़मानी दज्जालून कत्ताबून यअतूनकुम मिनल अहादीस बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम ला युगय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। अब ये फरमान किसका है? मदीने के ताजदार का है। ये फरमान किसका है? रहमतुल लिल आलमीन का है, ना मेरे बाप का है, ना किसी मौलाना का है। अब आपको फैसला करना है, अब आपको ईमान बचाना है। अब आप जरा अपने आप में गौर करें कि हमको किसकी बात पर चलना है। आज की रिश्तेदारी पर चलना है, आज के मुआने पर चलना है, आज के मामले पर चलना है, या रसूल पाक के हदीस पर चलना है। फैसला हमारे हाथ में है। आज हमारी रहनुमाई करने वाला कौन है? रसूल पाक सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आखिरी जमाने में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो ऐसे चिटिंगबाज होंगे, जो सच को झूठ बनाने वाले होंगे, कज़्ज़ाबून, जो झूठ बोलने वाले होंगे, यअतूनकुम मिनल अहादीसी बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम, तुम्हारे पास कुछ ऐसी बातें लेकर आएंगे जो ना तुमने सुनी है, ना तुम्हारे बाप दादा ने सुनी है। तो बताओ, आज आने वाला ये नहीं कहता है फातिहा पढ़ना शिर्क है, आज आने वाला ये नहीं कहता है कि कुमकुमे लगाना शिर्क है, आज आने वाला ये नहीं कहता है दावत करना बिदअत है, आज आने वाला ये नहीं कहता है नियाज पर फातिहा देना बिदअत है, आज आने वाला ये नहीं कहता है कि मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना बिदअत है। उसको पूछा जाए, ए ना अहल, ए बदखिसाल, जरा इधर तो आओ, कुरान में बताओ मिलाद मनाना कहाँ हराम लिखा है, हदीस में बताओ कहाँ हराम लिखा है। तब बगले झांकता है। लेकिन जब ऐसी बात करता है, अब उस हदीस को अपने सामने रखिए, क्या अपना जहन नहीं खुल जाता है? इस बात को साफ नहीं हो गया? क्या आपके बाप दादा के जमाने में कोई ऐसा आया था जो कह रहा हो? क्या आपके बाप दादे से पहले कोई ऐसा आया हो जो ऐसी बुरी बातें कर रहा हो? कोई नहीं था। तब हमें समझ में आ गया ये वो लोग हैं जिनसे मेरे रसूल पाक ने दूर रहने को कहा है। अब हम और आगे हदीस के टुकड़े को पढ़े कि ये तो हमें समझ में आ गया कि आज कुछ लोग ऐसे आते हैं, सलातो सलाम पर एतराज करते हैं, फातिहा पर एतराज करते हैं, मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज करते हैं। इस हदीस की रोशनी में मालूम तो हो गया, हाँ जरूर ऐसे लोग आते हैं, जरूर हमारे रिश्तेदारों में ही ऐसे हैं, जरूर हमारे भाइयों में ही ऐसे हैं, जरूर हमारे मिलने वालों में ऐसे हैं। तो अब क्या करना चाहिए? या रसूलुल्लाह रहनुमाई फरमाइए, या रसूलुल्लाह करम फरमाइए। मेरे रसूल पाक की बारगाह में सच्चे दिल से हाजिर हो के अर्ज करें। मेरे रसूल पाक आगे इरशाद फरमाते हैं, इय्याकुम व इय्याहुम, ना तुम उनके करीब जाओ, ना उनको अपने करीब आने दो। अब जरा वो तबका सोचे, कहते हैं हमारा ईमान हमारे साथ, हम तो सिर्फ एक दावत खाने गए थे, हमारा ईमान इतना कमजोर थोड़ी है हम बदल जाएंगे। अरे तुम ईमान और उसके साथ बैठने उठने की बात करते हो। कंजुल उम्मार की एक हदीस मुबारका का टुकड़ा याद आता है। रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, वला तो आकिलुहुम वला तो शारिबुहुम वला तो जालिसुहुम, ना उनके साथ खाओ, ना उनके साथ पियो, ना उनके साथ बैठो। ये कौन लोग के बारे में मेरे रसूल पाक फरमा रहे हैं? रहमतुल लिल आलमीन है, लेकिन फरमा रहे हैं उससे बचो। जरा सोचो, हम सोच रहे हैं कि उनके साथ मिलने से ईमान कमजोर नहीं होगा, लेकिन मेरे रसूल पाक फरमाते हैं ना उनको अपने करीब आने दो, ना तुम उनके करीब जाओ, कहीं वो तुम्हें गुमराह न कर दे। ला युदिल्लुनकुम वला यफ्तिनुनकुम, कहीं वो तुम्हें खतरे फितने में न डाल दे। तो अब जरा गौर करें कि रसूल पाक ने तो करीब जाने का रास्ता ही बंद कर दिया। हम गुफ्तगू की बात करते हैं, रसूल पाक ने कैसी रहनुमाई फरमाई, कैसी रहमत हम पर नाजिल फरमाई, कैसा हम पर करम फरमाया
کہ اگر قریب جاؤ گے تو بات ہوگی، بات ہوگی تو بات بڑھے گی، چائے آئے گی تو دعوت ہوگی، دعوت ہوگی معاملہ بڑھے گا، معاملہ بڑھے گا۔ اب ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے، معاملہ بڑھے گا تو اس کے احسان یاد آئیں گے، احسان یاد آئیں گے دوستی بڑھے گی، دوستی بڑھے گی تو پھر تم جانتے ہو کس حد تک لے جائے گی۔ اس لیے میرے رسول پاک نے وہ راستہ ہی بند کروا دیا کہ ادھر جانا ہی مت، کہیں تمہارا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال جائے۔ آج یہی تو ہوتا ہے کہ پہلے جب ملنا شروع ہوا تبھی بات بڑھتی ہے، اس کے پاس جاتے ہیں اور پھر وہی لوگ کہتے ہیں مولانا ان کا رد مت کیجیے، مولانا ان کی مخالفت مت کیجیے، مولانا ان کو بولنے میں کیا جاتا ہے۔ ارے میرے دوست تو سچا سنی تھا، ارے میرے دوست تو یہ برداشت کر سکتا ہے کہ باپ کی جو جس نے گالی دی ہے ہم اس کو اپنی شادی میں نہیں بلا سکتے ہیں، میرے ماں کی جس نے گالی دی ہے میں اپنی شادی میں اس کو نہیں بلاؤں گا، اس کو اپنی شادی میں دعوت نہیں دوں گا، اس کو اپنے گھر میں نہیں گھسنے دوں گا۔ تب اتنا خون کھول گیا ہے اور رسول پاک کے صدقے میں ماں باپ ملے ہیں اور رسول پاک کو گالی دے اس کو ہم گھر تک کاغذ دینے جائے، گھر تک اس کو دعوت دینے جائے، تو فیصلہ میرے دوستو اپنے ہاتھ میں ہے۔ ہم ان سے کیوں سمجھوتا کریں، ہم ان سے کیوں ملے؟ ذرا سوچے تو صحیح، ہماری زندگی بہت لمبی چوڑی نہیں ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب اس کا وقت آئے گا تو نہ ایک لمحہ دیری ہوگی نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی، ہمارا جو رزق لکھا ہوا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا۔ ارشاد فرماتا ہے رب قدیر وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، تمام کا رزق اللہ تبارک و تعالی دینے والا ہے۔ ہم غریب ہیں لیکن بھوکے نہیں مریں گے، ہم فقیر ہیں لیکن ہمیں ذلیل نہیں کیا جائے گا۔ جب دامن مصطفیٰ ہاتھ میں ہوگا اور رسول پاک کے دامن کے لیے ہمیں جسے چھوڑنا ہوگا چھوڑ دیں گے۔ یہی تو میرے اعلیٰ حضرت کے شہزادے سرکار تاج الشریعہ بتا کے گئے یا رسول اللہ تیرے خاطر ذلیل ہونا ہے، میری عزت میرے وقار سلام۔ میرے دوستو ایسا ایمان کر لو، ان کے قریب نہ جاؤ، ہم فتنے میں پڑ جائیں گے۔ ہمارا ایمان آج مان لو آپ نے دوستی کر لی، ان سے رشتہ داری کر لی، پھر کیا ہوگا؟ کیا آپ اس سے بری ہو جائیں گے؟ نہیں میرے دوستو، آپ کی رشتہ داری کے بعد آپ کے بچوں کی رشتہ داری ہوگی، آپ کے بچے اس کی طرف جائیں گے۔ آپ مر گئے، آپ کو معلوم نہیں کب مرنا ہے، آپ کے بچے وہاں شادی بیاہ کریں گے، آپ کے بچے بھٹک جائیں گے۔ اور میرا رب تو ارشاد فرماتا ہے اے لوگو یا ایھا الذین آمنو قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو بتاؤ تم تو خود چلے گئے تھے، تم مر گئے، اپنے بچوں کا تھوڑا سا بھی خیال نہیں کیا کہ میں نے تو دوستی ساندھ لی ہے، میں نے تو تعلقات بنا لیے ہیں، میرے مرنے کے بعد میرے چھوٹے چھوٹے بچے کہیں اس کی دہلیز پر بھیک مانگتے نظر نہ آوے، اس کی دہلیز پر اپنے ہاتھ کو پھیلاتے نظر نہ آوے۔ اس لیے میرے دوستو اپنے بچوں کو سکھانا ہے تو یہی سکھاؤ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تیرے کرم کی ہم بھیک مانگتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے دروازے پہ مانگتے ہیں۔ میرے دوستو اپنے بچوں کو یہی سکھاؤ کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کو یہی سکھاؤ۔ اعلیٰ حضرت کے سبق پڑھاؤ میرے اعلیٰ حضرت کو، جو ایک قلمکار کہنے والے لوگ۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک حدیث مبارکہ سا آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ یہ حدیث قدسی ہے، رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ان اللہ قال لا عبدی لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته، جب بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے حتی احببته، میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اور جب رب قدیر کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو کیسا پاور عطا فرماتا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ الذی یبطش بہ ورجلہ الذی یمشی بہ، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو فرماتا ہے میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے آنکھیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ میرا رب قدیر جسم و جسمانیت سے پاک ہے، میرا رب قدیر ہر طرح کے انقلاب سے پاک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ رب قدیر آنکھیں بنتا ہے معاذ اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ یہاں مفہوم نکلتا ہے کہ میرا رب قدیر وہ اسے صلاحیت عطا فرماتا
فرماتا ہے کہ اس کے کانوں میں اتنی قوت اور قدرت عطا فرماتا ہے، اس کو دیکھنے کی اتنی بصارت عطا فرماتا ہے، اس کو چلنے کی اتنی طاقت عطا فرماتا ہے کہ نہ اس کے سامنے آنکھ ہے نہ اس کے سامنے دیوار ہے، جب وہ دیکھے تو جہاں تک چاہے دیکھ سکتا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت بریلی کی چٹائی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی بارگاہ میں ہر ہفتے حضرت محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک ہفتے جب تشریف لائے، انہوں نے اعلیٰ حضرت نے دیکھا، ان کے چہرے پر دیکھا کہ فکر کے آثار نمایاں ہیں، ان کے چہرے سے فکر کے مترشح ہے، دیکھ رہے ہیں۔ پوچھا مولانا اس ہفتے آپ آئے ہو، آپ کے چہرے سے خوشی ظاہر نہیں ہو رہی ہے، آپ اتنے پریشان نظر آ رہے ہو، آخر معاملہ کیا ہے؟ حضرت محدث سورتی رحمت اللہ تعالی علیہ پیلی بھیت کی سرزمین پر، اس میں بھی کوئی حافظ صاحب پیلی بھیت سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے پوچھو پیلی بھیت سے بریلی شریف کتنا دور ہے۔ محدث صاحب وہاں حاضر ہے، عرض کرتے ہیں حضور کو تو اللہ نے بہت ذہن دیا ہے، میں نے بھی کچھ لکھنے کی کوشش کی تھی، میں کچھ لکھا تھا، کچھ کتاب تیار کی تھی جس سے میں درس دیتا تھا، اور میری محنت میری جافشانی میں نے اس میں لگائی تھی، اور میں نے اپنی محنت سے ایک کتاب تیار کی تھی۔ لیکن عجیب اتفاق ہے، ایک ایسا اتفاق ہوا جہاں میں پڑھاتا تھا وہیں پر وہ کتاب رکھی تھی، میں کچھ چیز کے لیے گیا یا درسگاہ کا وقت ختم ہوا، وہ کتاب جب میں دوبارہ آ کے دیکھتا ہوں، حضور اعلیٰ حضرت سے عرض کرتے ہیں حضور وہ کتاب غائب ہو گئی جس کو میں نے بڑی محنت سے تیار کی تھی، وہ غائب ہو گئی، ڈیسک میں دیکھا نہیں ملی، میرے کتب خانے میں دیکھا نہیں ملی، میں نے ادھر ادھر دیکھا نہیں ملی، اس لیے میں پریشان ہوں، بڑی محنت سے میں نے کتاب الطہارت کے کچھ مسائل کو جمع کیا تھا اور وہ غائب ہو گئے۔ آخر معاملہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت مسکراتے ہیں، اعلیٰ حضرت اٹھ کے پیلی بھیت نہیں جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت اٹھ کے پوچھتے نہیں ہیں آخری بار کہاں درس دیا تھا، میرے اعلیٰ حضرت مسکرا رہے ہیں، بریلی کی دھرتی سے دیکھ رہے ہیں کہ کس نے اس کتاب کو اٹھایا ہے، کس نے اس کتاب کو پڑھا ہے، کس نے اس کتاب کو کہاں رکھا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت بریلی کی چٹائی سے دیکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں مولانا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ پیلی بھیت جائیے، اس مسجد میں تشریف لے جائیے جہاں آپ درس دیتے ہیں، اس کے دوسرے کونے میں تشریف لے جائیے، وہاں اوپر چھجے پر دیکھیے، چھجے کے کونے میں دیکھیے آپ کی کتاب وہیں رکھی ہوئی ہے، اس لیے کہ جب آپ پڑھاتے ہیں تو صرف تشنگان علوم نبویہ آپ کی بارگاہ میں نہیں ہوتے ہیں، صرف طلباء کی جماعت نہیں ہوتی، بلکہ آپ کی بارگاہ میں پڑھنے والے جنات بھی ہوا کرتے ہیں، ان جناتوں نے اس کتاب کو آپ کے ڈیسک سے اٹھایا ہے، ان کو وہ کتاب بہت اچھی لگی، وہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور مسجد کے چھجے کے اس کونے میں اس کو رکھا ہے۔ قربان جائیے بریلی کے احمد رضا پر، ان کی نگاہ وہاں سے دیکھ رہی ہے، یہ بھی بتا رہی ہے کتاب کہاں سے غائب ہوئی، یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کس نے اٹھایا ہے، یہ بھی بتا رہے ہیں اس کا مطالعہ کون کر رہا ہے، جنات اٹھا رہے ہیں، جاؤ جا کر وہاں دیکھو۔ جب حضرت محدث سورتی پیلی بھیت آئے ہیں، مسجد میں تشریف لے گئے، اسی کونے پر گئے ہیں، اسی چھجے پر چڑھے ہیں، وہاں دیکھا وہ کتاب موجود ہے۔ تو بریلی کی دھرتی پر رہنے والے امام احمد رضا کے علم کا یہ حال ہے کہ اتنی دور کی نگاہ رہے تو میرے رسول پاک کے علم کا کیا حال ہوگا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اسی لیے اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے دوستو اعلیٰ حضرت سے جڑ جاؤ، اعلیٰ حضرت سے سچی عقیدت رکھو، اعلیٰ حضرت کی محبت کو اپنے دل میں بسا لو، انشاءاللہ العزیز دنیا بھی آپ کی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے کہ لوگ آج اعلیٰ حضرت کو گالی دے رہے ہیں۔ کبھی یہ ہمارے دماغ میں یہ بات آ سکتی ہے کہ اجمیر معلیٰ کی دھرتی پر پڑھنے والے کچھ زبان دراز اپنی ناپاک زبان سے اعلیٰ حضرت کی گستاخی کرتے ہیں، اتنے پر بس نہیں کرتے بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرنے کا پیسہ بھی دیتے ہیں۔ اب ذرا بتاؤ تو ایسے مجاور ہماری رہنمائی کریں گے، ایسی 4 انگوٹھیاں پہننے والے ہماری رہنمائی کریں گے، کڑے پہننے والے ہماری رہنمائی کریں گے، ارے وہ کیا بتائیں گے کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت نے حضرت خواجہ غریب نواز کے آستانے کی کیسے فضیلت بتائی ہے، وہ کیا سمجھے، ان کی نظر تو امیروں کی جیب پر ہوا کرتی ہے، وہ کیا سمجھے کہ کسی عورت کے سامنے آنکھ ملائی جاتی ہے کہ نہیں۔ ارے دیارے سرکار غریب نواز پر ذرا جا کر دیکھا جائے تو عورتوں کو پکڑ کے سرکار غریب نواز کی چادر میں گھسایا جاتا ہے۔ ذرا غور تو کرے، کیا غریب نواز یہ پسند کر سکتے ہیں؟ کیا میرے غریب نواز
नवाज यही इस्लाम लेकर आए थे। मेरे गरीब नवाज जो इस्लाम लेकर आए थे वो सिद्दीक की सदाकत के साथ लेकर आए थे, उमर की अदालत के साथ लेकर आए थे, उस्मान की सखावत के साथ लेकर आए थे, हजरत अली की शुजाअत को लेकर आए थे, अबू ज़र ग़िफ़ारी के जज्बात को लेकर आए थे, हजरत बिलाल के इश्क को लेकर आए थे। मेरे गरीब नवाज कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? यही तो वजह है कि रोजाना वो सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पर रहने के बाद भी भिखारियों की तरह अमीरों से मांगते हैं, और हम गुनहगार हैं कि इस धरती पर से डूंगरपुर से मांगते हैं, गरीब नवाज की बारगाह में हमें दे दिया जाता है। इतना ही नहीं, सिर्फ अपनों को नहीं बल्कि गैरों को भी दिया जाता है। ठाकरे की हुकूमत पर जब महाराष्ट्र में हमला होता है अपने बेटे को भेजता है, जाओ हमारी हुकूमत खतरे में है। हमारे तमाम लीडरान, हमारे तमाम नेता को अब बीजेपी खरीदना शुरू कर ली है। हमारी हुकूमत गई, अब ठाकरे को फिक्र लाहिक होती है, सुबह ही सुबह फजर के वक्त ही शपथ ले ली जाती है। 12 घंटे का सीएम हिंदुस्तान की तारीख में उसका नाम दर्ज हो गया है। जब मालूम है उस ठाकरे को किसी ने मशवरा दिया था, आपकी हुकूमत बनके भी गिर गई, बीजेपी की हुकूमत महाराष्ट्र में बन गई। जरा सोचे तो सही, अगर अब भी आपको हुकूमत बनानी है तो आप ये काम करो, खुद अजमेर की मोहल्ला की धरती पर चले जाओ, या तो किसी अपने को भेज दो। गालिबन उसने अपने भांजे या बेटे को भेजा था, ये बात सही है। तुम धरती अजमेर पर जाओ, आला सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जाओ। जब वो एक गैर मजहब, एक गैर मुस्लिम जब वहां से चलता है, चारों तरफ ऐलान कराया गया कि ठाकरे का भांजा या बेटा सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पर अपने बाप या अपने मामू की सीट और कुर्सी और सीएम की उस कुर्सी की इक्तिदार की भीख मांगने सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पर अपने दामन को फैला के खड़ा है, तो देखिए फैसला मेरे गरीब नवाज क्या फरमाते हैं। 12 घंटे के अंदर अंदर हुकूमत गिर गई और ठाकरे की हुकूमत बनाई गई। इसलिए मेरे दोस्तों, हिंदुस्तान का सारा निजाम मेरे रब्बे कदीर ने, मेरे रसूल पाक ने अताए रसूल ख्वाजा हिंद सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज को दिया है। इसलिए अगर हमें मांगना है, किसी मुजावर से नहीं मांगते, हम गरीब नवाज की चौखट पर अपने दामन खाली को फैलाते हैं, उसी बारगाह में जाके मांगते हैं। और कैसा मांगते हैं ये भी आपको बताऊं, आला हजरत की ज़बान में बताऊं। लोग कहते हैं गरीब नवाज के ताल्लुक से इमाम अहमद रजा ने कुछ नहीं लिखा। अरे कुछ नहीं लिखा, बहुत कुछ लिखा है। तुम्हें पढ़ना नहीं आता ये बताओ, तुम्हें इल्म नहीं है ये बताओ। अरे वो कैसे रहनुमाई करे जिसने पैदा होते ही सरकार गरीब नवाज के आस्थाने पे अमीरों से भीख मांगी हो। अरे उस भीख मांगने वाले से पूछिए जिसको औरंगजेब ने कहा था कि तुम कितने साल से दयारे गरीब नवाज में आंख मांग रहे हो, उसे आंख मिल गई थी। तुम जाके पूछो जिसको औलाद नहीं है, गरीब नवाज के आस्थाने से मिली है। वो लोग मुजावर अमीरों की निगाह में अमीरों की जेब पर नजर रखते हैं। अगर सच्चे दिल से गरीब नवाज की बारगाह में मांगा होता तो एक बार मांगने में इतना मिलता कि पूरी जिंदगी उसकी नस्लों को किसी अमीर की अपने हाथ को फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना मिल जाता। मांगने का तरीका चाहिए। हजरत आला हजरत के वालिद गिरामी हुजूर अल्लामा नक़ी अली खान रहमत रिजवान ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम अहसनुल विआ फी आदाबि दुआ, इस एक किताब का नाम है। और उसमें एक फसल बांधी थी, एक चैप्टर था, एक लेसन ये भी था उसमें कि अमकिने इजाबत, यानी वो मकामात जहाँ दुआएं मकबूल होती है। आला हजरत के वालिद गिरामी ने वहाँ 4 मकाम का जिक्र किया था। एक मकाम मक्का मुअज़्ज़मा था, दूसरा मदीना मुनव्वरा था कि वहाँ पर दुआ करने से दुआएं मकबूल होती हैं। फिर लिखा था करबला मुअल्ला नजब अशरफ है, वहाँ पर दुआएं मकबूल होती है। फिर लिखा था बगदाद मुअल्ला है, वहाँ दुआएं कबूल होती है। जब आला हजरत के हाथ में ये किताब पहुंची, आला हजरत ने देखा यहाँ 4 मकाम का जिक्र किया है, यहाँ इतने मकानात का जिक्र किया है। मेरे आला हजरत ने कलम उठाया था और एक मकाम का और इजाफा करके लिखा था। वहाँ मेरे आला हजरत ने लिखा था एक मकाम हिंदुस्तान की धरती पर अजमेर मोहल्ला है कि गरीब नवाज के आस्थाना वो आस्थाना है जहाँ दुआएं मांगी जाती है तो मकबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये आस्थाना ये कौन बता रहा है? बरेली का इमाम बता रहा है। इनको चीड़ इस चीज की है कि 4-4 अंगूठियां पहनना मेरे रसूल पाक ने मना फरमाया, एक अंगूठी एक पत्थर की। और यहाँ तक कुरान ने फरमाया कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम, ए ईमान वालो अपनी निगाहों को नीची रखो, अपनी शर्मगाह को संभालो। जरा सोचे, फिक़ह में हमें अहकाम मिल गए
رسول پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ جینے کا دے دیا کہ عورت کے سامنے نگاہ نہ اٹھاؤ، اور یہ بھی وہاں کیا کر رہے ہیں، عورتوں کو پکڑ پکڑ کے سرکار غریب نواز کی چادر میں ڈال۔ بارہا میری حاضری ہوئی، لیکن 4-5 منٹ سے زیادہ میں اس آستانے پہ اندر کھڑے رہنے کی ہمت نہیں کیا ہوں۔ یا غریب نواز، آپ کا ہم پر اتنا احسان ہے، ہم گنہگار آ گئے ہیں، کیسے آپ کی چوکھٹ کو بوسہ دے سکتے ہیں؟ ہمارے گنہگار ہوٹ ہے، آپ کی جالی کو ہم کیسے بوسہ دے سکتے ہیں؟ میں بارہا گیا، تھوڑی ہی دیر چند سورتیں پڑھنے کے بعد باہر آ جاتا، جتنی بھیک مانگنی رہتی تھی اعلیٰ سرکار غریب نواز سے اپنا چہرہ چھپا کے دیوار کے پیچھے دامن خالی کو پھیلا کے مانگتا، اور میری مانگ پوری کی جاتی تھی۔ میرے دوست ذرا سوچو تو صحیح، یہ مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو گالیاں دینا شروع کی ہے، کیا اعلیٰ حضرت نے ان کی زمینیں لکھوا لی ہے، کیا اعلیٰ حضرت نے ان کے بینک بیلنس لے لی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے حقانیت واضح کر دی ہے جو ان کو ہضم نہیں ہوتی ہے، اس لیے یہ گالی گلوچ کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا ہوگا جو سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرتا ہو، وہ ہمارا ہو نہیں سکتا۔ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں ادنا سی گستاخی کرے، وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہمارا ایمان اور عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری دلوں کی دھڑکن ہے تو حضرت امیر معاویہ ہمارے سر کے تاج ہے، اگر حضرت علی ہمارے سر کے تاج ہے تو امیر معاویہ کا چپل، امیر معاویہ کے کھڑاؤ ہمارے سینوں پر ہیں۔ ایسا ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ یہ ایمان ہمارا اور یہ عقیدہ ہمیں اور یہ سمجھ سوجھ بوجھ کس نے دی؟ میرے اعلیٰ حضرت نے دی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، سچے طریقے سے اعلیٰ حضرت سے مل جاؤ۔ جب اعلیٰ حضرت سے مل جاؤ گے تو آپ سرکار مفتی اعظم سے، آپ اعلیٰ حضرت کے دامن میں جانا چاہتے ہو تو محدث کبیر نے خود فرمایا ہے، حضور محدث کبیر فرماتے ہیں جو آج کہا جاتا ہے راہ خدا، جو آج کہا جاتا ہے سیدھی راہ، قسم خدا کی آج کے دور میں وہ سیدھی راہ کا نام اختر رضا ہے، وہ سیدھی راہ کا نام اختر رضا ہے۔ یہ کون بول رہا ہے؟ وقت کا محدث جس نے 60 سال سے بخاری شریف کا درس دیا ہو اور اپنی فیض ترجمان سے کتنے تشنگان علوم نبویہ کو سیراب کیا ہو، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے شیخ الحدیث جن کے شاگرد تلامذہ کی فہرست میں شامل ہوتے ہو، وہ محدث کبیر فرما رہے ہیں کہ آج کے دور میں راہ خدا اختر رضا کا نام ہے، اس لیے کہ وہ نظر ہی دیکھ سکتی ہے کہ میرے تاج الشریعہ کیا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، تاج الشریعہ سے مل جاؤ گے تو تم مفتی اعظم سے مل جاؤ گے، مفتی اعظم کے دامن میں چلے جاؤ گے تو اعلیٰ حضرت کے دامن میں چلے جاؤ گے۔ جب اعلیٰ حضرت کے یہاں پہنچو گے، اعلیٰ حضرت محررہ مقدسہ سے ملا دیں گے، محررہ مقدسہ کے شاہ برکت اللہ سے مل جاؤ گے تو شاہ برکت اللہ غوث اعظم کے یہاں پہنچا دیں گے۔ جب غوث اعظم کے یہاں پہنچ جاؤ گے تو غوث اعظم حضرت علی تک پہنچا دیں گے، حضرت امام علی مقام تک پہنچائیں گے، حضرت امام علی مقام تک پہنچیں گے، حضرت امام آپ کے والد گرامی حضرت علی تک پہنچا دیں گے، اور جب حضرت علی تک پہنچ جاؤ گے تو رسول پاک کے دامن میں پہنچ جاؤ گے، اور جب رسول پاک کے دامن میں پہنچ جاؤ گے تو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس دور میں ہمیں بہت ضرورت ہے اعلیٰ حضرت کی محبت، سچے دل سے محبت بیٹھا لو۔ ایک آخری واقعہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے تعلق سے سنا کر جاؤں۔ اعلیٰ حضرت کے سب سے چہیتے خلیفہ حضور صدر الشریعہ یعنی حضور محدث کبیر کے والد گرامی، جنہوں نے ایسی کتاب تصنیف فرمائی کہ جس کتاب سے عالم مفتی ہو جاتا ہے، مفتی فقیہ ہو جاتا ہے، اتنی خوبیاں بہار شریعت میں رکھی ہے۔ آپ ذرا غور تو کریں، وہ صدر الشریعہ جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ فرماتے ہیں، آپ نے خود ہی اپنی زبان سے حضرت سرکار مفتی بحر العلوم علی رحمہ کو اپنی زبان فیض ترجمان سے یہ املا کروایا اور اس میں لکھوایا کہ جب اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا مجھے فکر لاحق تھی، اب آگے کیا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رخصت ہو گئے ہیں، میں 3 دن 3 رات تک مسلسل روتا رہا، آنکھوں میں آنسوں کے سیلاب، کبھی آنسو تھمتے، پھر فکر لاحق ہوتی، پھر آنسو آتے،
میں نے فاتحہ سوم یعنی تیسرے دن جب اعلیٰ حضرت کا فاتحہ ہو گیا، میں اپنے گھر کے دروازے پر ٹیک لگا کر کے بیٹھا تھا، میری آنکھ لگ گئی، چونکہ میں دو دن اور 3 رات سے سویا نہیں تھا۔ اب آج میری آنکھ وہاں بیٹھے بیٹھے لگ گئی۔ جیسے ہی آنکھ لگتی ہے میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ایک بنڈل کاغذات کا ہاتھ میں لیے ہوئے سامنے سے اعلیٰ حضرت آ رہے ہیں، سامنے سے امام احمد رضا آ رہے ہیں، سامنے سے سرکار امام عشق و محبت تشریف لا رہے ہیں، سامنے سے مجدد میعاد حاضرہ تشریف لا رہے ہیں۔ سرکار صدر الشیخ خود فرماتے ہیں کہ میں چونک گیا، ابھی میں خواب میں ہوں، میں پریشان ہوا، میں نے عرض کیا حضور ابھی تو آپ کا فاتحہ سوم ہوا ہے، حضور ابھی آپ تشریف لے گئے ہیں، حضور آپ کیسے تشریف لائے، حضور بڑی فکر لاحق ہے۔ تو میرے اعلیٰ حضرت نے بتایا تھا، میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا مولانا امجد علی لو یہ کاغذات کا بنڈل ہے، اس کو رکھو، کام کرتے رہو، مدد کے لیے ہم ایسے ہی آتے رہیں گے، مدد کے لیے ہم ایسے ہی آتے رہیں گے۔ جب مدد کے لیے میرے اعلیٰ حضرت آ سکتے ہیں تو غریب نواز کیوں نہیں آ سکتے، غریب نواز آ سکتے ہیں تو غوث اعظم کیوں نہیں آ سکتے، جب غوث اعظم آ سکتے ہیں تو میرے رسول پاک کیوں نہیں آ سکتے۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے جب ان کے قطع کر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی چھوری، جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ مختار کا عالم تو یہ ہے، بریلی کی دھرتی سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ آج جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ مختار کا عالم تو یہ ہے کہ صدیق آوے تو صداقت کا تاجدار، عمر آوے تو عدالت کا تاجدار، عثمان آوے تو سخاوت کا تاجدار، غوث اعظم کو غوث اعظم بنا دے، غریب نواز کو غریب نواز اعظم بنا دے۔ ایسا عطا فرماتے کہ میرے اعلیٰ حضرت پکار اٹھتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی تب میں تب آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ سوچے میرے اعلیٰ حضرت کو اتنا نوازا گیا تھا۔ اس لیے میرے دوستو اگر کوئی ذہن میں فطور بھرتا ہے کہ وہ ایک مولانا تھے تو اس کو کہہ دو اس کا مطلب یہ ہمیں آج کا آئیڈنٹی کارڈ، آج کی ہماری شناخت، آج کا ہمارا پاسپورٹ، آج کا ہمارا پروف چھیننا چاہ رہا ہے۔ اس لیے کہ جب وہ پروف رہے گا ہم کہیں سے گزریں گے، کوئی آئے گا ہم کہے کہ کیا ہے، آؤ اللہ و رسول کی بات کریں، اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا کہتا ہے، امام احمد رضا کے بارے میں کیا کہتا ہے، جب ہم وہ پروف رکھیں گے تو وہ دور بھاگ جائے گا۔ تو میرے دوستو اگر آج کوئی ایسا آتا ہے جو اعلیٰ حضرت کے ادنا سے بغض و عناد رکھتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم بغض و عناد رکھو گے کافی ہو جاؤ گی، یہ نہیں کہتے، لیکن ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کے ادنا سے گستاخی سمجھ لو اس کی گمراہی کا پہلا زینہ ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا انتخاب قدری کا کیا حال ہوا، کیا آپ نے نہیں دیکھا جب یہ طاہر الپادری جب آیا تو کتنا اس کا چرچا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت کے نظریات سے ہٹا ہے تو کہاں جا کر گرا ہے، آپ نے نہیں دیکھا۔ ایسے کتنے لوگ آ گئے۔ میرے دوستو علم نہیں دیکھا جاتا، میرے دوستو جبہ نہیں دیکھا جاتا، میرے دوستو چھوٹا بالوں کا نہیں دیکھا جاتا، میرے دوستو اس کا کلر نہیں دیکھا جاتا، میرے دوستو اس کی امیری نہیں دیکھی جاتی، میرے دوستو اس کی رئیسی نہیں دیکھی جاتی، میرے دوستو اگر کچھ دیکھنا ہے تو عشق محبت اعلیٰ حضرت دیکھا جائے، دیکھنا ہے تو عشق رسول دیکھا جاتا ہے، دیکھنا ہے تو اس کے اندر دیکھا جائے کہ بزرگوں سے اس کی عقیدت کیسی ہے، یہ دیکھو۔ ورنہ بڑے بڑے لوگ آ گئے، ہماری عقل تو یہ کہے گی اتنا علم ہے یہ غلط کیسے کہہ سکتا ہے، اتنا علم ہے یہ غلط کیسے کہہ سکتا ہے۔ تو میرے دوستو کہیں دھوکہ مت کھانا جس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ کیا شیطان کو علم تھا، شیطان کو کتنا علم تھا، معلم الملائکہ کہا جاتا ہے، لیکن کیا اس کا علم اس کے کام میں آیا؟ بالکل نہیں آیا۔ کیا اس کی سجدے اس کے کام میں آئے؟ بالکل نہیں آئے۔ اس لیے آج کے دور میں کتنا بھی بڑا عالم ہو اگر اس کو ناپنا ہے تو ڈاکٹر اقبال نے تو اس وقت ہی کہہ دیا تھا عقل کو تنقید سے فرصت کہا، عشق پر عمل کی بنیاد رکھ، اس کا عشق دیکھ لیا کرو۔ آج کے دور میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے مسلک کی پہچان، مسلک کے اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا کہتا ہے، اگر ادنا سی گستاخی کرتا ہے تو سمجھ جاؤ یہ ہمارے پروف میں نہیں آنے
آنے والا ہے، یہ ہمارے والا نہیں ہے، اس سے دور رہو کیونکہ اعلیٰ حضرت سے مل جاؤ گے، کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت سے ملنا یہی ہماری کامیابی کی دلیل ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں نے ہمیں یہی بتایا ہے اور یہی اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتا دیا، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ بڑی بڑے مسائل ایسے تھے جو میرے اعلیٰ حضرت نے چٹکیوں میں دور کر دیے ہیں۔ میں آج بھی آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کوئی اگر کہتا ہو، میں بار بار یہ جملے اس لیے دہراتا ہوں کہ کچھ اپنے ہی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، میں ان سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا، آپ ایسا نظریہ نہ رکھو، اعلیٰ حضرت سے مل جاؤ اس کے بعد لذت دیکھنا، اعلیٰ حضرت سے مل جاؤ اس کے بعد زندگی کی چاشنی دیکھنا، اعلیٰ حضرت سے مل جاؤ اس کے بعد زندگی کی حلاوت دیکھنا، آپ کو جینے کا مزہ آئے گا۔ آپ اعلیٰ حضرت کے اگر گستاخی کرتے ہو یا ان سے دور ہوتے ہو تو سب سے پہلے اس زمانے کے، بلکہ آپ آئندہ اور اس سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت سے پہلے پچھلی 500 صدی میں اعلیٰ حضرت کے برابر کا کوئی امام نہیں گزرا، کوئی عالم نہیں گزرا، یہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں ہے، تو ہم بھلا کیسے ان سے منہ موڑ سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے ہو جاؤ گے تو اولیاء کرام کے پیروکار ہو جاؤ گے، اعلیٰ حضرت کے ہو جاؤ گے اولیاء کرام اور سادات کرام کی محبت اپنے دلوں میں آ جائے گی، اعلیٰ حضرت کے ہو جاؤ گے تو راہ خدا آپ کو مل جائے گی۔ لیکن یاد رکھو، اور اعلیٰ حضرت کے گستاخ ہوئے تو ایک مجدد سے دور ہو جاؤ گے، اور اعلیٰ حضرت سے مل جاؤ گے تو حق بولنے کا جذبہ مل جائے گا، اعلیٰ حضرت سے مل جاؤ گے تو وہاں بھی دیوبندی میں فرق کرنے کا جذبہ مل جائے گا۔ اس لیے ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں، اور جب رسول پاک کے دیار میں جانا ہے تو ہم اتنی استطاعت نہیں رکھتے، بلکہ بریلی کی دھرتی پر جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں لے چلو، کہ ہمیں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں لے چلو، وہی جا کے ہم عرض کریں گے ہمیں ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے، یا رسول اللہ ہمیں ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے، جا بجا تھانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے، جا بجا تھانے والے۔ میرے دوستو، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے پوری دنیا میں عشق و محبت کا سبق پڑھایا ہے، اور جب عشق و محبت ہم سچے دل سے اپنے دل میں بیٹھا لیں گے، سچے دل سے وہ دامن ہم تھام لیں گے تو کیا حال ہوگا؟ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور جب یہ محبت لے کر جب قبر کے اندھیری کوٹھری میں جاؤ گے تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہاں اندھیری کوٹھری میں کیا ہوگا؟ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت، یہ جتنے بھی اشعار میں نے پڑھے ہیں، ایک شعر کو چھوڑ کے سب کے سب اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں، اور ایک جو شاعر نے بھیجا تھا وہ چھوڑ کے میرے اعلیٰ حضرت کے اشعار میں کتنا عشق ہے، ذرا سوچے تو صحیح۔ اس لیے میرے دوستو، اعلیٰ حضرت سے مل جاؤ، ہمیں بہت ضرورت ہے اعلیٰ حضرت کی۔ ہم یہی کہیں گے، نہ جانے حال کیا ہوتا تمامی اہل سنت کا، بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتے، غبار راہ سے کہہ دو نقش قدم سنبھالے زمانہ پھر انہیں ڈھونڈے گا رہبری کے لیے، اور ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، آج بھی شمع فروزہ ہے احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرنے والوں کو آپ دیکھ لیجئے، پتا گل ہو گیا، ارے اعلیٰ حضرت تو بہت بڑی چیز ہے، اختر رضا کی مخالفت کرنے والے اب نہیں دکھ رہے ہیں، وہ بھی گل ہو گئے، تو ذرا بتاؤ اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرنے والوں کا حال کیا ہوگا؟ میرے دوستو، اعلیٰ حضرت سے سچے دل سے جڑ جاؤ، اور آج کے دور میں اس راہ میں ملنے کے لیے ہمیں وہ بزرگان دین بہت سے ملتے ہیں جو اعلیٰ حضرت سے جوڑنے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا شہزادہ، وہ شیر دل شہزادہ حضرت علامہ اسجد رضا خان قائد ملت بھی موجود ہے، حضور محدث کبیر بھی موجود ہے، گلزار ملت بھی موجود ہے، اور دیگر ہمارے اساتذہ علماء کرام بھی موجود ہیں جو اعلیٰ حضرت کی تحقیقات پر مکمل طور سے چلتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ ہو جائے تو اعلیٰ حضرت کے علوم و فنون سے ہمیں واقفیت ہو جائے گی، معلومات ہو جائے گی، اور ہم ایک سچی راہ پر آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعلیٰ حضرت کے فیضان سے مالا مال فرمائے، ہماری تمام تر پریشانیوں کو دور فرمائے، بد مذہبوں سے ہمیں بچائے، ان سے بچنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ مصطفیٰ جان رہے
رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت غوث خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، غوث خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، گنج گنج ولایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانے ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صدقے میں اس محفل پاک کا انعقاد ہوا، اس میں کلام پاک کی تلاوت کی گئی، نعت و منقبت کی گلدستے پیش کی گئی، یا اللہ تقریر ہوئی، اس میں جو بھی کچھ غلطی ہو گئی اپنے خاص فضل سے معاف عطا فرما، اور یا اللہ ہم تمام کی حاضری کو قبول فرما، یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو درگزر فرما، یا اللہ ہمیں پنجگانہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے جوانوں کو چہروں پر داڑھی سجانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں میں خشوع اور خضوع عطا فرما، یا اللہ جتنے لوگ حاضر ہوئے، جتنے کسی وجہ سے حاضر نہ ہو پائے، یا الہ العالمین تمام کی پریشانیاں دور فرما دے، ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں یا اللہ ان کی اولاد کو والدین کی فرما بردار اولاد بنا دے، جو قرض میں مبتلا ہے انہیں قرض سے چھٹکارا عطا فرما، یا اللہ تمام کی جائز مرادوں کو پوری فرما دے، الہ العالمین دعاؤں کا مجھ سے کہا ہے جنہوں نے ان تمام کی جائز مرادیں پوری فرما دے، یا اللہ ہمیں اعلیٰ حضرت کا صدقہ عطا فرما دے، اعلیٰ حضرت کا فیضان عطا فرما، ان کی علم و عمل اور عشق و محبت کی ہمیں چند چھینٹے عطا فرما دے، یا اللہ جب تک اس دھرتی پر جیے پیارے حبیب کے نام لیوا بن کر جیے، جب اس تن سے روح جدا ہو تو لپڑی صدا ہو، اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، اور اس زبان پر آخری کلمہ ہو حق لا الہ الا اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد۔